السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. اوپر بھی سپیکر چلا گیا، بند کر اس کی گونج آ رہی ہے میرے کو، اس کو بند کر، بس یہ اندر کا کافی. اللہ. میرے محترم بھائیو، عزیزوں اور دوستو، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. لیکن جو باقی مخلوق ہے وہ انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. ربنا الذی، فمن ربک یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. باقی مخلوق کو اللہ علم دیتا ہے. چیونٹی نملتن 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، وہ کیسی خوبصورت قطار بناتی ہے. اور دیمک بالکل اندھی ہوتی، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتی. اور اس کے ایک خاندان میں 10 لاکھ افراد ہوتے ہیں. وہ 10 لاکھ افراد کے لیے پورا گھر، پورا شہر تعمیر کرتی ہے دیمک. گلیاں، سڑک، کھڑکیاں، ذخیرے، اسٹور، ملکہ کا محل، فوج، پولیس، پہرے دار، ہر شے. اور اندھی بالکل. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے
اسے خبر ہی نہیں ہوتی میں کون ہوں کیا ہوں، حالانکہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا، 9 ماہ۔ مرغی کا بچہ 21 دن انڈے میں رہتا ہے، صرف 21 دن، اور وہ نکلتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، دانا چگنا بھی جانتا ہے، کنکر اور دانے میں تمیز بھی رکھتا ہے کہ کنکر کو الگ کرتا ہے، دانے کو الگ کر کے کھاتا ہے، پانی پینا بھی جانتا ہے، دوست کو بھی پہچانتا ہے، دشمن کو بھی پہچانتا ہے، بلی کو دیکھتے ہی ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ تو آج ہی نکلا تھا انڈے سے اور ماں کی طرف بھاگتا ہے، پہلے دن اسے پتا یہ میری ماں ہے۔ یہ سب کچھ نہ اس نے ماں سے سیکھا نہ باپ سے، باپ تو پہلے ہی مفرور ہو جاتے ہیں، وہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں، صرف اماں ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے اس کو یہ علم ملا؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ سانپ کو پیدا ہوتے ہی یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلتا؟ اس کی ماں تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے، سانپ کی مادہ انڈوں پر نہیں بیٹھتی، انڈے دے کے چلی جاتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، سانپ کو بھوک لگے تو اپنے بچے کھانا شروع کر دیتے، تو ان کی حفاظت کا نظام ہے، وہ مادہ انڈے دے کے چلی جاتی ہے۔ جب وہ انڈوں سے نکلتے ہیں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، انہیں کیسے پتہ چلتا ہے میرے اندر زہر ہے، مجھے ڈسنا ہے؟ اور سانپ جو وار کرتا ہے اس طرح ڈسنے کے لیے کہ 90 میل فی سیکنڈ اس کی رفتار ہوتی، تو یہ وہ کہاں سے یہ اس نے سیکھا ہے؟ کون اس کو یہ سکھا رہا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اڑنے والوں کو کوئی اڑنا نہیں سکھا رہا، رینگنے والوں کو رینگنا نہیں سکھا رہا، پھر ان کا علم اتنا مضبوط ہے کہ کبھی اپنے علم کے خلاف نہیں کرتا، ان کا علم غلط نہیں۔ شیر کے سامنے گھاس رکھو کبھی نہیں کھائے، چاہے زعفران بھی رکھو کہے گا مجھے پرہیز، گوشت رکھو تو پھر کھائے گا، بکری کے آگے گوشت رکھو تو نہیں کھائے گی، کہے گی میرا پرہیز ہے، اس کے آگے گھاس رکھو تو کھائے گی۔ جو چیزیں ان کے مزاج میں نہیں ہیں وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، منہ نہیں لگائیں گے، زور لگا دیں۔ انسان سیکھنے کے بعد بھی غلط کرتا ہے۔ شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھ دو، چاہے مولوی صاحب ہو چاہے ڈاکٹر صاحب ہو، وہ ضرور کھائے گا اور اپنے آپ کو تسلی دے گا، ایک آدھی گولی آج زیادہ کھاؤں گا، حلوہ نہیں چھوڑنا۔ تو انسان غیر انسان میں یہ ایک عجب فرق ہے۔ ایک مچھلی ہے سمندر میں چلتی، اس کا نام ہے ایل، ایل سانپ کی طرح ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایل انگریزی میں۔ یہ ہر سمندر میں پائی جاتی ہے، 7 سمندر میں، لیکن اس کے انڈے دینے اور بچہ پیدا ہونے کی صرف 7 سمندر میں ایک جگہ ہے، وہ برموڈا ہے، جنوبی امریکہ بحر الکاہل میں ایک جگہ ہے برموڈا۔ وہاں کا ٹیمپریچر پانی کا ایسا ہے کہ ایل وہاں انڈے دیتی ہے اور وہیں وہ انڈا پروان چڑھ کے اس میں سے بچہ نکلتا ہے، باقی پورے سمندر میں کوئی جگہ نہیں۔ تو اب کراچی سے جب وہ انڈے دینے پر آتی ہے تو وہ کراچی سے سفر کرتی ہے، وہ ڈربن سے سفر کرتی ہے، وہ نیو یارک سے سفر کرتی ہے، وہ لندن سے سفر کرتی ہے، وہ سوڈان سے سفر کرتی ہے، مصر سے سفر کرتی ہے، جدے سے سفر کرتی ہے، عقبہ سے سفر کرتی ہے، وہ عدن سے سفر کرتی ہے، جبوتی سے سفر کرتی ہے، اور یہ فاصلے ہیں کچھ 3000 کلومیٹر، 4000 کلومیٹر، 5000 کلومیٹر، 7000 کلومیٹر، 10,000 کلومیٹر، اس طرح فاصلے ہیں، اور وہ سفر کرتی ہیں اور وہاں جا کر
وہ مادہ انڈے دیتی ہے، پھر وہ مر جاتا، اس کا اتنا ہی کام ہے انڈے دینا، پھر وہ مر جاتا۔ اس کے بعد بچے نکلتے ہیں، کراچی کی ایل کے انڈوں سے بچے نکلے، جبوتی کی ایل کے انڈوں سے بچے نکلے، نیو یارک کی ایل کے انڈوں سے بچے نکلے، ڈربن کی ایل کے انڈوں سے بچے نکلے۔ انہیں نہیں پتا ہماری ماں کہاں سے آئی تھی، اور سامنے اندیکھی راہیں ہیں، سیاہ پانی ہے، سمندر میں روشنی سورج کی 800 میٹر تک سفر کرتی ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتی، اندھیرا ہے، خوب اندھیرا ہے۔ اب یہ بچے وہاں رہ نہیں سکتے، وہاں کا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ وہاں یہ وہیں رہ سکتے ہیں جہاں ان کی ماں رہتی تھی، ورنہ یہ مر جائیں گے۔ تو اب یہ وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں، واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، واپسی۔ اور جہاں ان کی ماں تھی وہیں ان کی نمو اور وہیں ان کی زندگی کے اسباب موجود ہیں۔ اگر کسی اور سمندر میں جائیں گی تو مر جائیں گی۔ تو سمندر کے ماہرین آج تک یہ دیکھ نہ سکے کہ کراچی کی ایل بھٹک کے جدے پہنچ گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو۔ جدے کی ایل وہ بھٹک کے نیو یارک پہنچ گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو۔ اور ڈربن کی ایل بھٹک کے وہ عدن پہنچ گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو۔ ہزاروں میل کے راستوں میں وہ چلتی ہیں، نہ کہیں راستہ پوچھتی ہیں، نہ کہیں بھٹکتی ہیں، نہ ان کو کہیں دھوکہ لگتا ہے، سیدھے اپنے مقام پر جاتی ہیں جہاں سے ان کی ماں چلی تھی۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ تو یہ نمونے بکھرے پڑے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سیب کے اوپر ناشپاتی نکل آئی ہو، سیب بھول گیا اور ناشپاتی نکال، ناشپاتی پہ انگور نکل آیا ہو، او ہو میں تو بھول گیا۔ تم سارا سال پڑھ کے بھی غلط لکھتے ہو پرچے میں۔ اور آج تک سیب نے کبھی غلط پرچہ نہیں دیا، اس کو اپنے موسم کا پتہ ہے، اپنے وقت کا پتہ ہے، مجھے پھول کب لینے ہیں، مجھے بور کب بننا ہے، مجھے دانا کب بننا ہے، مجھے رنگ کب بھرنا ہے، مجھے مٹھاس کب بھرنی ہے، مجھے اس میں ذائقہ کب بھرنا ہے، خوشبو کب بھرنی ہے۔ آج تک کبھی اس کے خلاف نہیں ہو، نہ نباتات میں، نہ جمادات میں، نہ حیوانات میں۔ یہ میرے رب کا نظام ہے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے، اندر میں اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ کسی بچے کو جنگل میں چھوڑ دو اور اس کو کوئی انسان نہ ملے تو چاہے اس کے کان ٹھیک بھی ہوں وہ گونگا ہوگا، بول نہیں سکے۔ تو باہر دو علم ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فجور کا علم بھی ہے، تقوی کا علم بھی ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دو راستے ہیں اور اختیار دیا گیا، فمن شاء، تمہاری مرضی ہے، ادھر چلو ادھر چلو۔ اگر صحیح راستہ مل گیا تو اللہ کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اگر غلط راستہ مل گیا تو اللہ کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ صحیح راستہ مل گیا تو آگے اللہ کی رضا ہے، اور اگر غلط راستہ مل گیا تو آگے بھڑکتی جہنم ہے۔ ایک کا داعی، ایک علم کا داعی اللہ ہے اور اس کے انبیاء ہیں، اور ایک علم کا داعی شیطان ہے
اور اس کے آگے اتباع ہیں اور شتونگڑے ہیں. چونکہ انسان جاہل ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے، اور باہر سے جو چیز آتی ہے وہ دعوت سے آتی ہے. دعوت سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو اس سے انسان لیتا ہے. یہ جو جیب کترے ہیں یہ سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے؟ دلی میں ایک جیب کترا تھا، وہ لڑکوں کو گھنگرو باندھ کے چلاتا تھا. گھنگرو باندھ کے، اگر گھنگرو کے چھنکنے کی آواز آتی تو ان کی پٹائی کرتا تھا کہ ایسے چلو کہ گھنگرو کی بھی آواز نہ آئے. سکھا رہا ہے. تو غلط کو بھی سیکھا جاتا ہے. ایک دفعہ اس زمانے کے چور بھی کیسے نیک تھے. انگریزوں کا دور تھا تو ایک چیلا گرو کو 3 روپے لا کے دیے. 3 روپے دلی میں. انہوں نے کہا سارے دن صرف 3 روپے؟ وہ کہنے لگا استاد آج بڑا موٹا شکار ہاتھ آیا تھا، آج ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، کافی پیسے تھے، لیکن جب میں چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو طعنہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کے لیے یہ اچھی بات نہ ہوگی، تو میں نے شرم میں آ کر اس کو وہ پیسے واپس کر دیے، پھر یہ اپنے کی جیب صاف کر کے آیا ہوں. تو گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیے، کہا یہ بیٹا تیرا آج کا انعام ہے. تو انسان جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اندر میں استعداد ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اندر میں استعداد. فجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اخرجکم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں سیکھنے کے لیے کیا دیا؟ فجعل لكم السمع والابصار والافئدہ. یہ 3 چیزیں تمہیں دی ہیں، اس سے تم لے سکتے ہو، تم اس سے آگے بڑھ سکتے ہو، صحیح کی طرف بھی اور غلط کی طرف بھی. دونوں راستے تمہارے لیے کشادہ ہیں، دونوں راستے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. ایک کے آخر میں جنت ہے، ایک کے آخر میں جہنم ہے. ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، ایک جہنم کی طرف جاتا ہے. زین للناس حب الشہوات، ایک شہوات کا راستہ ہے. من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث. ایک راستہ یہ ہے. ایک راستہ اس سے اقل انبئکم بخیر من ذلکم. ایک دوسرا راستہ ہے للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. ایک راستہ یہ ہے کہ ایک راستے کی طرف چلو گے تو عورتیں ہیں، اولاد ہے، نفس ہے، شیطان ہے، جائیدادیں ہیں، گھوڑ سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، سیادت ہے، قیادت ہے، وجاہت ہے. ایک یہ راستہ. ایک راستہ دوسرا ہے جو تقوی والا ہے تو اس کے آخر میں جنت ہے. جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہیں، ازواج مطہرہ. ایک حدیث میں آتا ہے سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھے. میرا بھی گلا خراب ہے، تمہارے سپیکر کا گلا بھی خراب لگتا ہے. سطع نور فی الجنہ. ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنت خود نورانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی نور سے ہے، نور ہی نور ہے. سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. فرفعوا ابصارہم، تو سارے جنتی اسے دیکھیں گے. واہ لہذا النور، یہ نور کیسا ہے بھائی، یہ کہاں سے ہے بھائی؟ تو پتہ چلے گا. فَإِذَا هُوَ مِن ثَقْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا. تو انہیں بتایا جائے گا کہ ایک حور اپنے خامن کے سامنے مسکرائی ہے تو اس کے دانت جو کھلے تو اس سے جو نور نکلا اس نے جنت کے اوپر
چھا گیا. دانتوں کے نور سے جنت چمک گئی. ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے لعبہ. لعبہ کہتے ہیں کھیلنے والی، اپنے خامن سے بہت کھیلے گی، اور وہ ایسی ہے کہ لولا ان اللہ قضى لأهل الجنة الا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها، موت مر نہ گئی ہوتی تو لعبہ کو دیکھ کے سارے مر جاتے. جمیع الحور العین عشاق لها، ساری حوریں کیا شے ہیں، جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. اور اس سے کہتی ہیں یا لعبۃ لو یعلم الطالبون لجدوا فیک، اگر تیرے چاہنے والوں کو تیرا پتہ چل جائے تو تجھے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لگا تھا. اور مکتوب بین عینیہا من احب ان یکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہے کہ میں اس کی بن جاؤں تو اپنے رب کو راضی کر لے. پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، وہ چلتی ہے تو اس کے 70,000 خادم دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 خادم بائیں طرف ہوتے ہیں. سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائے. 7 سمندر، کئی دفعہ سمندر کا سفر کیا تو یہ حدیث مستحضر ہوتی تھی کہ اتنے بڑے سمندر میں جنت کی لڑکی ایک تھوک ڈال، اسے تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب کی چیز ہے. اگر وہ کوئی زور لگا کے جمع کرے چند چھینٹے اور یوں ڈال دے تو 7 سمندر شہد بن جائیں گے. تو دنیا کی حسین ترین لڑکی شہد میں تھوک ڈالے کھاؤ گے یا اسی کے منہ پہ مارو گے؟ کیا شے اللہ نے بنائی. نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے. اور ایک اور عجب بات، اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا تو اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلق الفردوس الاعلی بیدہ، اپنے ہاتھوں سے بنایا. جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک، یفتحها کل یوم 5 مرات ویقول لها ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی. روزانہ دن میں 5 دفعہ اللہ اس جنت کی ہر شے کو پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے. کبھی یعنی تصور میں یہ بہت بڑی مسجد ہے، اسے خوبصورت بنانا شروع کر دو تو لوگ آئیں اور اپنے اپنی مہارت یہاں ظاہر اس کا کمال دکھا دیں. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال کے بعد اس میں ایک تنکا کی گنجائش باقی نہیں رہے گی اور سارے ماہرین کہیں گے بھائی بس اس سے زیادہ نہیں. اب اس سے زیادہ کریں گے تو بدصورت، زیادہ میک اپ کر دو تو وہ بھی تو بدصورت نظر آتا ہے. لڑکی کو تھوڑا سا پاؤڈر لگاتا ہے، پورا ڈبہ منہ پہ مار دے ہو تو اس کے پاس اس کو نظر آئے گی تو بھوتنی نظر آئے گی. تو ایک حد تک گنجائش ہوتی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی. تو ایک مسجد ہے، ایک گھر ہے، ایک دفتر ہے، ایک لڑکی ہے، اس کو تم خوبصورت میک اپ کرنا شروع کرو. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے، بس جی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور وہ ناپائیدار ہے، منہ دھوئے گی تو صاف ہو جائے گا. آپ ذرا تصور کرو جنت الفردوس کی لڑکی کو اللہ نے بنایا. اور کب بنایا؟ ہم سائنسدانوں کی بات مان لیتے ہیں، سائنسدانوں کی بات مان لیتے ہیں کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات کو بنے ہوئے 25 ارب سال ہوئے ہیں، یہ ہم مان لیتے ہیں. اب کتنے سال ہوئے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے نہیں ہے اس کی تصدیق یا تردید کے لیے، تو ہم اسی کو مان لیتے ہیں کہ ایک دھماکے سے آج سے 25 ارب سال پہلے یہ کائنات وجود میں آنا شروع ہوئی. تو کائنات میں اگر جنت بھی شامل ہے تو 25 ارب سال لگا لو، جنت اللہ نے بنائی. آج سے 25 ارب سال پہلے اللہ نے ایک لڑکی کو حسن بخشا، اپنے ہاتھوں سے جو بنایا. پھر اگلے دن اس کو پہلے سے 5 گنا زیادہ مزید میک اپ کر کے خوبصورت کر دیا.
اگلے دن اس کو 5 دفعہ اور کر دیا، اگلے دن 5 دفعہ اور کر دیا۔ 25 ارب سال سے وہ روزانہ حسن و جمال میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی آئندہ آنے والا وقت بھی باقی ہے، تو وہ کیا شے، کیا چیز اللہ بنا۔ میں نے انگلینڈ میں بیان کیا تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا صاحب یہ ہے نا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو نہیں ملتی، وہ تو یہی لے جائیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو زیادہ ہے تو ہم بھی امیدوار ہیں۔ تو میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیتخ، بیتخ با یا دال خا، بیتخ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے نیچے اس میں پانی نہیں بہتا۔ جنت کی لڑکی 4 چیزوں سے بنی ہے، مشک، عنبر، زعفران، کافور، 4 چیزوں سے بنی ہے۔ تو اس کے اندر یہ مشک، عنبر، زعفران، کافور چلتا ہے۔ تو پھر جب اللہ حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اپنے امر کو متوجہ کرتا ہے، اپنی تجلی کو ڈالتا ہے، کما یلی کو بجلالہ، تو اس میں سے کامل، اکمل، طاہر، مطہر، نفیس، ناعمہ، راضیہ، کاسیہ، قاعبہ، ساری صفات جمع کرنا، عربا اترابا، کواعب اترابا، کأنہن الیاقوت والمرجان، کأنہن بيض مكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون، خيرات حسان، حور مقصورات في القيام، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو وہ نکلتی ہے کامل اکمل ہو کر، پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی 9 مہینے کی پیدا ہوئی، اب رڑنا شروع ہوئی، اب دودھ پینا شروع، اب دانت نکلنے شروع ہوئے۔ پیدا ہوتی ہے، کتنا قد ہوتا ہے؟ 60 ہاتھ قد ہوتا ہے، 60 ہاتھ۔ فکر نہ کرو، تم سوچ رہے ہوگے تو ہم تو 5 فٹ کے، ہمیں تو ویسے وہ کھلا دے گی، ہمارا کیا بنے؟ تمہارا قد بھی 60 ہاتھ ہوگا۔ عرباً اترابا، اترابا، عرباً اترابا، کواعب اترابا، ترب، تم برابر ہو گئے۔ علی قامت آدم 60 ذراعا، ہر آدمی آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ۔ علی حسن یوسف، حسن یوسف، علی قلب ایوب، قلب ایوب، علی لحن داوود، علی میلاد عیسیٰ، علی خلق محمد علیہ الصلوات والتسلیمات۔ ایک راستہ یہ ہے جس کے آخر میں یہ نظارے ہیں، ایک راستہ ادھر ہے جس کے آخر میں لوا ہے، نزاعۃ للشوا ہے، تدعو من ادبر وتولی ہے، وجمع فاوعى ہے۔ ایک کے آخر میں فی سموم و حمیم ہے، وظل من یحموم ہے، لا بارد ولا کریم ہے، وشاربون شرب الہیم ہے، اور یہ نزلہم یوم الدین ہے۔ ایک راستہ وہ ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ ایک یہ ہے، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ ایک راستہ یہ ہے، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ ایک راستہ یہ ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ ایک راستہ یہ ہے۔ ایک دوسرا راستہ ہے، وجوہ یومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابيج مبثوثة۔ ایک راستہ یہ ہے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ایک راستہ یہ ہے، تسود وجوہ، قول سیاہ چہرے، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما۔ کیا ہے؟ سیاہ چہرے قولی رات کی طرح، سرابیلہم من قطران۔ ایک راستہ یہ ہے، یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق۔ ایک راستہ یہ ہے،
حلوا اساور من فضہ، ایک راستہ یہ ہے اذ الاغلال فی اعناقہم، ایک راستہ یہ ہے تسقى من عین آنیہ، ایک راستہ یہ ہے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ایک درجہ یہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک درجہ یہ ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ایک درجہ یہ ہے۔ کیا محفل ہے! یشربون خود پی رہے ہیں، یشربون خود پی رہے ہیں، ایک درجہ اس سے اوپر ہے یسقون فیہا، پلایا جا رہا ہے، خدام غلمان ملائکہ حور ازواج، ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے، وہاں کیا ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود پلانے والا ہے۔ یہ دو راستے ہیں میرے عزیزو، آپ خوش قسمت ہو کہ آپ اس راستے پر ہو جس کی انتہا جنت ہے، جس کی انتہا اللہ کی رضا ہے، جس کا آخر اللہ کی رضا ہے۔ آپ اس راستے پر ہو، اگر اس میں ہم صحیح چلے تو اللہ کے فضل و کرم کے سوا اس کا یہ اعلان تم سنو گے مرتے ہوئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تعالی یا ایتھا النفس المطمئنہ، تعالی کہا ارجعی، تعالی ارجعی، آ جاؤ آ جاؤ، ایک باریک فرق ہے، تعالی آ جاؤ، ارجعی واپس آ جاؤ۔ واپس آ جاؤ میں اردو میں جب میں کہوں گا واپس آ جاؤ تو اس میں یہ معنی ہے کہ میں تیرے انتظار میں ہوں، اور آ جاؤ اس میں انتظار کا معنی نہیں، آ جاؤ آ جاؤ اس میں انتظار کی خوشبو نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ تو اس میں انتظار کی مہک ہے کہ اے میرے نیک بندے واپس آ جا، واپس آ جا، تیرا رب بھی تیری ملاقات کے شوق میں ہے۔ الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت تیرے لیے تیار ہے، میرے نیک بندے تیرے استقبال کو تیار ہیں، اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ فہو فی، اعلان سنو گے، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ مزے کرو مزے کرو، تمہارا رب تم پہ راضی ہو گیا۔ تو آپ اس راستے پر ہو جس کی انتہا پر اللہ ہے، اللہ ہے، آپ علم کی نسبت پر ہو، علم کی نسبت پر ہو، علم کی نسبت پر ہو، اور ظاہر ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، یہاں ماء سے مراد علم ہے، اور اودیہ سے مراد قلوب ہیں، اور بقدرها میں اشارہ ہے کہ ہر دل ایک جیسا حامل علم نہیں ہوتا، بقدرها، کوئی بڑے چھوٹے، کوئی بڑے تنگ، کوئی بڑے تھوڑے، کوئی بڑے وسیع، کوئی بڑے وسیع، کوئی اتنے وسیع کہ آفاق ان میں سما جائیں پر ان کے سینے کی وسعتیں کم نہ ہو سکیں۔ لیکن نسبت کا مل جانا بھی بہت بڑی دولت، اور میں اور آپ بھی علماء کہلاتے ہیں، دو چار قصے سنا دیے، دو چار آیتیں پڑھ دیں، لیکن یہ جو نسبت مل گئی ہے نا، اس کو سنبھال کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، یہ بہت، اپنی نسبت نہ بدلنے دینا، اپنی نسبت نہ بدلنے دینا۔ کہ ایک حدیث قدسی میں اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شر ویقول الناس فیہ خیرا، ایک شخص مرتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ شریر آدمی ہے، غلط آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں، لوگ بہت نیک، حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا، مولانا صاحب وہ تو بخاری پڑھاتے تھے، وہ تو ہدایہ پڑھاتے تھے، وہ تو مسجد میں امام تھے، وہ تو تبلیغ میں جاتے تھے، وہ تو ہر سال حج کرتے تھے، وہ تو عمرہ کرتے تھے، وہ تو خیرات بڑی کرتے تھے، یہ نیک نسبتیں چالو ہو جاتی ہیں، چالو ہو جاتی۔ تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو شریر ہے، لیکن میرے بندے تیرے بارے میں اچھا بول رہے ہیں، میں اپنے علم کو چھوڑتا ہوں، ان کی گواہی قبول کرتا ہوں۔ قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علم،
اس کی قدر کرو۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں کسی کو ملے، مامون رشید کے قاضی ہیں، کہنے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے کھڑا کیا تم، اللہ کہنے کہ یا شیخ خصو فعلت کذا، یا شیخ خصو فعلت کذا، ارے نافرمان بوڑھے تو کیا کیا کرتا آیا ہے میرے پاس؟ تو میں نے کہا یا اللہ، میں نے تو آپ کے بارے میں یہ بات نہیں سنی جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے کیا سنا ہے میرے بارے میں؟ کہ یا اللہ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام۔ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے، انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے، انہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں جبریل نے، جبریل کو تم نے بتایا کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں، تو میں تو بوڑھا ہو کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق الزہری وصدق معمر وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبریل وانا اصدق القائلین۔ چل تجھے معاف کرتا ہوں۔ ہاں سچ کہا عبد الرزاق نے بھی، اور معمر نے بھی، اور زہری نے بھی، اور عروہ نے بھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور جبریل نے بھی، اور میں نے بھی سچ کہا۔ چلو جاؤ جنت میں جاؤ۔ نسبت یہ نسبت بہت عالی ہے، بہت عظیم الشان ہے، اور پھر تمہیں علماء حق کی نسبت حاصل ہے۔ تمہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کسی غلط راستے میں لگا دیتا، کسی غلط نسبت پہ لگا دیتا۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، 6 بر اعظم پھرا ہوں، جو پچھلی صدی میں ایک قافلہ گزرا ہے دیوبند کا، میں ایسا قافلہ پوری دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بصیرت سے کہہ رہا ہوں۔ ہر جگہ اللہ کے رجال ہیں، ہر جگہ اللہ کے چاند اور سورج ہیں جو ہدایت کا ذریعہ بنے، پر پچھلی صدی میں جو ایک قافلہ گزرا ہے، اس قافلے کا مثل پوری دھرتی میں نے نہیں دیکھا۔ جو کچھ میں جانتا ہوں میں اس کے مطابق دعویٰ کر رہا، ہو سکتا میرا دعویٰ غلط ہو، کہ علم کامل کلی تو میرے اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کیا کیا صفات رکھی ہیں، لیکن جو یہ طائفہ انفا گزرا ہے، جو یہ طائفہ اصلح گزرا ہے، اور اتقا گزرا ہے، اور اعلم گزرا ہے، اور اسکا گزرا ہے، ایسا طائفہ افراد کی بات نہ کر، طائفہ ایسا مجموعہ پوری دھرتی میں نہیں نظر آتا، کہ اللہ تعالیٰ نے چنا اس دھرتی کو۔ انگریز نے اس کو اندلس بنانے کا پورا منصوبہ بنایا تھا۔ 1757 میں پلاسی میں ہارے، سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ 1799 میں 31 مئی 1799 جب ٹیپو شہید ہوئے تو جنرل ہیرس نے کہا ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر 1831 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کے پہاڑوں میں اپنوں کے ہاتھوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ۔ شاہ صاحب تک جنرل شیر سنگھ یہ رنجیت سنگھ کا بیٹا تھا۔ شیر سنگھ کو بالا کوٹ پہنچانے والے مسلمان تھے، مٹی کوٹ تک۔ مٹی کوٹ بہت اونچا پہاڑ ہے، بالا کوٹ بہت نیچا پہاڑ ہے، جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ، یہ مسل مشہور تھے۔ تو مٹی کوٹ تک پہنچانے والے شیر سنگھ کے لشکر کو مسلمان تھے، اور شاہ صاحب بدل ہو گئے، ورنہ والی کا غان نے پیچھے دعوت دی کہ میرے پاس آ جائیں، کہ بس اب ہم اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔
وہاں دونوں یہ آفتاب و مہتاب شہید ہو گئے 1831 میں. تو 1834 میں لارڈ میکالے کو بھیجا گیا کہ یہاں کا نظام تعلیم بنایا جائے اور مسلمانوں میں سے مسلمانوں کو کسی طرح ختم کیا جائے. تو 1857 کی پھر ایک آخری کوشش ہوئی جنگ آزادی کی. تو جب قوموں کا نصیب ڈوبتا ہے تو کسی ایک طائفہ یا ایک طبقے کی وجہ سے نہیں، پورا بگاڑ آتا ہے تو پھر نصیب ڈوبتا ہے. صرف حکمرانوں کی نااہلی سے نصیب نہیں ڈوبا کرتے، نصیب جو ڈوبتے ہیں تو سب اس میں شریک ہوتے، سارے اس کے اندر شریک. اکثریت میں نافرمانی ہوتی تو اکثریت میں بگاڑ تھا. تو 1857 کی جنگ کو بھی رجب علی خان اور مرزا الہی بخش اور نجف خان، ان تین آدمیوں نے ایمان بیچ کر اور دلی کے دروازے کھول دیے. اس کے بدلے میں رجب علی خان کو سونے چاندی کے ڈھیر ملے، وہ امبالے کا تھا. تو اس نے پورا ایک سونے کا فوارہ بنایا، سونے کا، جس میں سے شراب نکلتی تھی اور وہ بیٹھ کے پیا کرتا تھا اپنے مصاحبین کے ساتھ. تو کسی ایک صرف بہادر شاہ ظفر کی نااہلی سے ملک نہیں ڈوبا تھا، معاشرہ ڈوب چکا تھا. تو اب ان کو 100% یقین تھا کہ ہم اس کو اندلس بنا دیں گے. تو 1864 میں ایک محمد قاسم نام کے ہستی نے ایک چھوٹا سا چھپر ڈالا، چھپر، اور مسجد بنائی تو چھت ہی کوئی نہیں، چھت کے پیسے ہی کوئی نہیں، ایک چھپر ڈالا اور ایک انار کے درخت کے نیچے پڑھانے والا بھی محمود، پڑھنے والا بھی محمود. 1989 میں میں گیا تھا دیوبند، تو وہ انار کا درخت اس وقت تک تو کھڑا تھا، بعد میں نے سنا کاٹ دیا گیا. انار کے درخت کی عمر ہوتی ہے 15 سال. میں زمیندار کا بیٹا ہوں، باغات کا تجربہ ہے. 15 سال سے زیادہ انار کی عمر نہیں ہوتی، خود ہی سوکھ جاتی. وہ 125 سال کھڑا رہا انار کا درخت، 125 سال ناممکنات میں سے. وہ تو بھی کھڑا تھا، پھر کاٹ دیا گیا، خود ہی کاٹ دیا گیا. شاید حضرت عمر کی سنت پہ عمل کیا کہ وہ کی کر کے درخت کو لوگ آ کے تبرکاً چھونے لگے، تو حضرت عمر نے کٹوا دیا. تو اسی کے اقتداء میں وہاں کے مشائخ نے اسے کٹوا دیا. تو 89 میں وہ درخت صحیح سلامت تر و تازہ کھڑا ہوا تھا. تو اللہ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے سے ایک اینٹ اور ایک چھپر بنوایا، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھپر نہیں بن رہا، سارے باطل سے ٹکرانے کا نظام بن رہا ہے، سارے باطل کی اسکیموں کے ٹوٹ جانے کا نظام بن رہا ہے. اور مسجد کی چھت کوئی نہیں. تو نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ پریشان ہوتے تھے کہ چھت کوئی نہیں. تو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا قاسم پریشانی کیا ہے؟ کہا جی چھت کوئی نہیں مسجد کی. کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ بیت اللہ ہزاروں سال بغیر چھت کے کھڑا رہا. بیت اللہ پہ چھت بھی قریش نے ڈالی. جب آپ کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑ کے اسے بنایا گیا تو چھت ڈالی گئی. کہا اس میں کیا فکر کی بات ہے؟ بیت اللہ بھی بغیر چھت کے کھڑا رہا. تو میرے مالک نے اس ملک کو سارے عالم کے لیے ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں. یہ جیسے آپ یہ بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں یہ سارے بنات ہیں اور وہ ہے، ہم فروع ہیں اور وہ اصل ہے. ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں. اب جو بنے ہیں تو یہیں سے گئے ہوئے ہیں شاگردان، جنہوں نے جا کر وہاں شکلیں قائم کی ہیں، وہ یہیں کا سارا فیض ہے. پوری دنیا میں نہ اس طرح علماء ہیں نہ ایسے. اتنی تھوڑی تنخواہوں پہ بیٹھ کے پڑھانا پوری دنیا میں کوئی نہیں. قاری صاحب بیمار ہو جائیں تو اپنی تنخواہ میں علاج نہیں کرا سکتے. مولوی صاحب کی بچی جوان ہو جائے تو اپنی تنخواہ میں بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے. اور وہ مصلی نہیں چھوڑ رہے، چٹائی نہیں چھوڑ رہے. میرے مدرسے میں رمزی ایک تیونس کا ہے،
نوجوان پڑھا، یہیں پڑھا پھر وہاں پڑھا رہا ہے، اسی کی برکت سے میں عربی نظام کو چلانے میں کامیاب ہوا، اور اللہ نے فضل فرمایا کہ ڈول ہچکولے کھاتے کشتی، پھر بھی اللہ پاک نے اس کو وجود بخشا، اس میں اس کا بڑا کردار ہے۔ وہ عرب تھا، اور عرب کے لیے عربی فضا بنانا کیا مشکل تھا۔ تو میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ تھا مدرسہ زیتونیہ، جو جامعہ ازہر سے بھی پہلے بنا تھا، اتنا بڑا مدرسہ بند کیسے ہو گیا، بند کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگا اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے۔ تو میں چکر میں پڑ گیا کہ میں مدرسہ زیتونیہ پوچھ رہا ہوں، یہ علماء دیوبند کی تعریف کر رہا ہے، اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا بکے نہیں، چٹائیوں پہ بیٹھے رہے، حکومت کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، تو آج تک زندہ ہیں۔ ہمارے علماء نے حکومت کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا، تو وہ بک گئے، تو مدرسے بھی بند ہو گئے اور مجالس بھی اجڑ گئیں اور علم بھی چلا گیا، اور یہاں کا عالم وہ چٹائی پر بیٹھا رہا ساری زندگی، اور اپنی حاجت لے کر بادشاہوں کے در پر نہ گیا، تو ان کا علم بھی سلامت ہے، ان کے مدارس بھی سلامت ہیں۔ ہمارے علماء یہاں دھوکہ کھا گئے کہ وہ حکمرانوں سے استفادہ کرنے کے چکر میں پڑے تو ہر شے چلی تھی۔ بکار بن قتیبہ کی مجلس میں احمد بن طولون آ کے بیٹھا کرتا تھا، اور ہر سال 1000 دینار ہدیہ دیا کرتا تھا، 1000 دینار ہدیہ۔ 18 برس کے بعد ایک مسئلے میں ان سے فتویٰ لینا چاہا۔ جو خلیفہ تھا بغداد کا، وہ اپنے پہلے جو خلیفہ کی وصیت ہو چکی تھی اس کو ہٹا کے اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا، تو اس کے لیے فضا ہموار کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا بکار بن قتیبہ سے بھی اس پر فتویٰ لو۔ تو احمد بن طولون نے ان سے فتویٰ لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ جب ایک کے بارے میں بیعت ہو چکی ہے تو اس کو فسخ کرنا جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو جائز نہیں ہے۔ وہ غصے میں اور بگولا ہو گیا اور کہنے لگا میرے 18,000 دینار واپس کرو۔ اس کو خیال تھا مولوی آدمی یہ تو پہلے دن ہی بسم اللہ پڑھ کے کھا گیا ہوگا، نہیں تو 18,000 دینار 18 سال کی دولت کہاں ہوں گے اس وقت؟ کہ میرے 18,000 دینار واپس کرو۔ جی بہت اچھا۔ گھر گئے اور 18 تھیلیاں ان کی مہر بھی نہیں توڑی تھی اور اسی طرح اس کے منہ پہ مار دی کہ بس اسی پہ میرا ایمان خریدنا چاہتا۔ ختم نبوت کی تحریک میں جنرل اعظم نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور قادیانیوں کے بارے میں کہا کہ یہ تحریک نہ چلے، چائے اور بسکٹ پیش کیے، اور اس سے کہا حضرت اگر یہ تحریک نہ چلے تو ایک دم کھڑے ہو گئے۔ کہا اعظم ایک چائے کی پیالی پر احمد علی کو خریدنا چاہتے ہو؟ میں لعنت بھیجتا ہوں تجھ پر بھی، تیری حکومت پر بھی۔ یہ اتنے زوردار کیوں تھے کہ ہاتھ ایسے نہیں تھا، ہاتھ ایسے تھا، مٹھی بند تھی، کھلی ہوتی تو یہ تمہیں احسن العلوم نظر نہ آتا ہے، اور کراچی سے پشاور تک تمہیں ایسے مدارس نہ نظر آتے کہ مٹھی کو بند رکھا، کھولا نہیں۔ اس بند مٹھی کی وجہ سے یہ فیض چل رہا ہے۔ جس دن یہ مٹھی کھل گئی حکام کی طرف، ہر شے برباد ہو جائے گی۔ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عالی نسبتیں عطا فرمائیں، اس نسبت کی قدر کرو۔ ہاں انسان ہے، خطا تو ہر ایک سے ہوتی، انسان ہے، خطا تو ہر ایک سے۔ امام ابو حنیفہ نے کوڑے کھائے، کوڑے، لیکن منصور کے منصب کو قبول نہیں کیا۔ جیل میں انتقال ہوا، جیل میں انتقال ہوا، یہاں ان کے منصب کو قبول نہیں کیا۔ ہاں منصب قبول کرنا ہو دین کی مصلحت کی خاطر تو اس میں اللہ کی تائید شامل ہے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے منصب قبول کیا، لیکن ہاتھ پھیلا کر نہیں، مانگ کر نہیں۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنی بیگم سے کہا تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ جو اتر کرنا وہ مر گیا، اب کیا کروں؟
حکومت تو اس کی کراچی پر بھی تھی، میرے ضلع ملتان تک تھی، آگے دیپال پور تک تھی، کشمیر تک تھی، تو کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں کہ اس پہ بٹھا کے دلی پہنچا دیں۔ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، کہا بھائی کوئی طریقہ ہے طلاق سے بچنے کا؟ تو سب نے کہا ایک طریقہ ہے کہ ملک سے نکال دیا جائے تو پھر نہیں پڑے گی، اگر رات آ گئی تو طلاق پڑ جائے گی۔ کہنے لگا ملک سے کہاں سے نکالوں؟ پھر کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہے، کوئی شاگردوں میں سے کوئی ہے؟ کہا ایک ہے یعقوب ابو یوسف کی نسبت تو اللہ نے بعد میں عطا فرمائی، دھوبی کے بیٹے، غریب عورت کے بیٹے، وہ جاتے تھے کام کرنے اور ادھر بیٹھ جاتے، تو ایک دن وہ بڑھیا آ گئی، کہنے لگی تو مالدار ہے، کیوں میرے بیٹے کو خراب کرتا ہے؟ ابو حنیفہ سے کہنے لگی تیری تو روٹی چلتی ہے، ایک مالدار آدمی ہے، میرے بیٹے کو خراب کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگے میں تو دیکھ رہا ہوں بادشاہ کے دسترخوان پر فیروزے کے ڈونگے میں پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھا رہا ہے۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی شیخ خرفتہ، بڈھا ہو گیا، عقل خراب ہو گئی۔ کہنے لگی کوئی عقل کا فطور لگتا ہے، غریب آدمی کو روٹی نصیب نہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہے ابو یوسف، اس کا اسے بلاؤ۔ چند دن پہلے ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے گلیم سے پہلے ایک یہودی کا گھر تھا، اس نے اپنے گھر کی دیوار آگے کر لی، تجاوزات، ناجائز تجاوزات آگے کر لی۔ تو ابو یوسف نے فرمایا بھائی غریبوں کی گلی تو تنگ نہ کر۔ تو آگے سے مذاقن کہنے لگا جب تو آئے گا نا پالکی پہ چڑھ کے تو پھر کھلی کر دوں گا۔ پالکی ہوتی تو جو اٹھاتے تھے غلام۔ یہ مسئلہ پیش آ گیا، ان کو بلایا، ان سے پوچھا کیوں جی کوئی راستہ ہے کہ طلاق نہ پڑے؟ کہنے لگے ہاں، بغیر سوچے سمجھے۔ کہاں؟ کیا کہ رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی؟ تو سارے حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ بھئی کیسے نہیں پڑے گی؟ کون نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ مسجد میں ہارون کی کوئی حکومت نہیں، مسجد میں ہارون کی کوئی مملکت نہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ بُيُوتِ فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدِ، حدیث قدسی، بُيُوتِ فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدِ عُمَّارُهَا زُوَّارُهَا فَطُوبَى لِمَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ۔ مسجدیں میرے گھر ہیں، دنیا میں مسجدیں میرے گھر ہیں۔ تو ابو ہارون رشید نے اسی وقت 1,00,000 درہم کا اعلان کیا عطا کیے جائیں، اور اسی وقت حکم نامہ جاری کیا کہ ساری عباسی سلطنت کا چیف جسٹس بنایا جائے۔ اور جب وہ اٹھنے لگے تو کہنے لگا ٹھہرو، پالکی لاؤ، پالکی، ان کو پالکی میں بٹھاؤ اور ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر لے جاؤ۔ جب وہ گھر کے گلی کے کنارے پہنچے تو وہ غلاموں سے کہنے لگے ٹھہر جاؤ، ادھر پالکی رکھو۔ تو جو یہودی بلاؤ، وہ یہودی آ گیا، کہنے لگے دیکھو میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب میری گلی کھلی کر لیں۔ اس کو پتا چلا یہ تو چیف جسٹس بن گئے، اس نے اگلے دن ہی کھلی کر۔ تو اللہ کی طرف سے ملے تو وہ تو ایک امتحان بھی ہے، ایک نعمت بھی ہے، ایک رحمت بھی ہے، لیکن میں جوتیاں چٹکھاتا پھروں تو میں نے تو اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ علماء کچھ ایسے ہوں گے جو علم کو بیچ دیں گے۔ دوسری چیز بھائیو یہ ہے کہ یہ سفر محض اللہ کی رضا کے ساتھ طے ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل نہیں کیا جا سکتا کہ الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور اخلاص کی مثال جو اللہ نے قرآن میں دی ہے، مادی مثال جو قرآن میں دی ہے، وہ دودھ کی دی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا من بین فرث و دم، کیا ہوتا ہے؟ لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ خلوص کو، اخلاص کا بڑا خوبصورت سمجھانے کا انداز، الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔
تو اخلاص کی مثال ڈھونڈو تو ہمیں دودھ ملتا ہے قرآن میں. دودھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے کہ 2 گندے مادے ہیں. دودھ کے ساتھ 2 گندے مادے ہیں. ایک خون ہے، ایک گوبر ہے. ایک خون ہے، ایک گوبر ہے. میں کیا کرتا ہوں، گوبر اور خون کے بیچوں بیچ تمہیں خالص دودھ پلاتا ہوں. یعنی نہ اس میں گوبر شامل ہوتا ہے نہ اس میں خون شامل ہوتا ہے. اگر ایک ذرہ گوبر آ جائے تو دودھ کی بالٹی انڈیل دی جاتی ہے، ایک قطرہ خون آ جائے تو دودھ کی بالٹی انڈیل دی جاتی ہے. یہی میرا اللہ کہتا ہے ایک ذرہ ریا آئے گی تو سارا عمل پھینک دیا جائے گا. تو 2 کثافتیں ہیں دودھ کے ساتھ، 2 کثافتیں ہیں دین کے ساتھ. دودھ بھی حصی چیز ہے، اس کی کثافتیں بھی حصی چیز ہے. دودھ نظر آنے والی چیز ہے تو اس کی کثافت خون بھی نظر آتا ہے اور گوبر بھی نظر آتا ہے. ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ دودھ کو خالص کر کے آپ کے ہونٹوں تک پہنچاتا ہے. اللہ ہم سے دین کے لیے بھی اخلاص مانگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بھی 2 نجاستیں لگی ہوئی ہیں. دین ایک مانوی چیز ہے اور اس کے ساتھ کثافتیں غلاظتیں بھی مانوی ہیں. 2 گندگیاں لگی ہوئی ہیں. ان 2 گندگیوں سے دین کو بچا کر جب اللہ کو پیش کریں گے تو جیسے خالص دودھ ہم قبول کرتے ہیں، یہ میرا دین اللہ قبول کرے گا. وہ 2 کثافتیں کیا ہیں؟ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ دو. آپ نے فرمایا ماذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ. ترمذی. آپ نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا 2 جذبے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک مال کی ہوس، ایک وجاہت کی ہوس. ایک مال کی ہوس، ایک بڑا بننے کی ہوس. یہ عجب حدیث ہے. اس کو کہتے ہیں لسان القوم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ہم نے ہر رسول کو وہ زبان دے کر بھیجا جو اس علاقے کے لوگ بولتے تھے. یہ تو اس کا ظاہری ترجمہ ہے، لیکن صرف یہ مراد نہیں. لسان القوم سے وہ اسلوب مراد ہے جس میں لوگ بات کو سمجھتے ہوں اور لیتے ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد کی اردو میں بولنا شروع کر دوں، نہ میرے پلے پڑے گی نہ تمہارے پلے پڑے گی. ایک دفعہ سکھ آئے، وزیر زراعت تھے، سکھ آئے تو ان سے پوچھنے لگے فضائے بسیط کیسی رہی، موسم کیسا رہا؟ تو سکھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے حقیقت جن سب ابر باراں برسا کے نہ برسا. وہ ایک سے دوسرے سے کہنے لگا لگتا ہے وزیر صاحب اپنا قرآن پڑھی جاندے ہیں. تو اردو والوں میں صرف اردو بولی جائے یہ مراد نہیں، پشتو والوں میں پشتو بولنے والا نبی آئے یہ مراد نہیں، عربی والوں میں عربی بولنے والا نبی آئے صرف یہ مراد نہیں. اللہ اس نبی کو وہ اسلوب سکھاتا ہے جس اسلوب میں لوگ بات کو سمجھتے ہیں اور بات کو لیتے ہیں. تبلیغ کی سیدھی سیدھی بات کیوں چل گئی؟ یہ لسان القوم ہے. خطیب کی فصاحت بلاغت کے آگے مجمع کیوں اٹھ گیا؟ کہ لسان القوم نہیں ہے. میں ابھی حیدرآباد کے اجتماع سے آ رہا ہوں، کوئی 1.5-2 لاکھ کا مجمع تھا. یہ کیسے آ گیا؟ وہ کتنے بڑے اشتہار لگتے ہیں، بڑے بڑے، اور ایسے خطیب ہیں غلا دیں ہنسا دیں، لیکن لسان القوم نہیں ہے کہ جو دل کے تاروں پہ جا بجے اور دل کے تار جھنجھنا اٹھیں. عرب میں مال کی طلب بھی ہے اور وجاہت کی طلب بھی ہے.
وجاہت کی طلب ایسی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی طلب کر رہا ہے، اذا انا مت فشکی علی ثیابک، میں مر جاؤں تو گریبان پھاڑ دینا، مرنے کے بعد بھی طلب کر رہا ہے۔ اور اپنی تعریف کے ایسے رسیا ہیں کہ اپنی تعریف خود کرنے میں قصیدوں کے قصیدے لکھ دیتے ہیں۔ اذا انا مت فنعینی بما انا اہلہ وشکی علی ثیابک یا ابنۃ معبدی، نہ میرے مرنے کے بعد میرا مرثیہ کہنا، گریبان پھاڑ دینا۔ یدعون عنتر والرماح کأنہا اشطان بیر فی لبان الادہم ما زلت ارمیہم بغرۃ وجہہ ولبانہ حتی تسربل بالدم، یہ تو ان کی گھٹی میں ہے مال کی حرص، وجاہت کی حرص۔ تو انہیں یہ سمجھانا، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے آپ حب جاہ بہت بری چیز ہے، حب مال بہت بری چیز ہے، یہ کہہ سکتے تھے۔ اتنے یہ لسان القوم نہ بنتی۔ لسان القوم کیا ہے کہ عرب بکری چراتے ہیں اور بھیڑیوں کے حملے دیکھتے ہیں اور بھیڑیوں کی خون خاری دیکھتے ہیں اور بھیڑیوں کا خون بہانا دیکھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ بھوکا بھیڑیا جب بکری میں آتا ہے تو کیا کر دیتا ہے۔ لیکن حب جاہ سے کیا تباہی آتی ہے یہ پتہ نہیں، حب مال سے کیا تباہی آتی ہے، حرص، حب تو ہر چیز، حرص من حرص المرء، حرص سے کیا تباہی آتی ہے یہ معلوم نہیں ہے، یہ معلوم نہیں۔ اور وہ جبلوا علی ذلک، اس کے اوپر رچے ہوئے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں، گویا آپ یوں کہہ رہے ہیں، کیوں بھائی دو بھوکے بھیڑی اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو کیا کریں گے؟ آج بہت نقصان کریں، تباہی کر دیں گے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مال کی حرص اور وجاہت کی حرص یہ دین کو بھیڑیوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو دین کو تشبیہ دی بکریوں کے ساتھ اور ان دو جذبوں کو تشبیہ دی بھیڑیوں کے ساتھ، تو وہ خونخوار بھیڑیا بکریوں کا اتنا خون نہیں بہاتا جتنا حرص، ہوس، مال اور جاہ کی دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو خلوص میں کیا ہے کہ دو گندگیوں سے دین کو بچانا ہے مرتے دم تک، دو گندگیوں سے دین کو بچانا ہے مرتے دم تک، ایک حب جاہ سے، ایک حب مال سے۔ اور میں بھی تمہارے طبقے میں سے ہوں، مولویوں میں حب جاہ زیادہ ہوتی ہے، حب مال اتنا نہیں، حب مال ہوتی تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ زندگی گزار دیتے، حب جاہ کے مارے ہوتے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، استثناء تو ہر جگہ ہے، لیکن حب، اور حضرت شیخ نے بھی کہیں لکھا ہے اپنے مکات میں، اس میں آپ بیتی میں تھا کہ سب سے آخری چیز جو سالک کے دل سے نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے۔ ایک دفعہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، 10 مبشرہ۔ امین هذه الامة ابو عبیدہ، لكل امة امین وامین هذه الامة ابو عبیدہ۔ اپنے باپ عبداللہ کو قتل کیا، احد کی جنگ میں تو نسبت جراح دادے کی طرف چلی گئی، تو اتنے امین ملک شام میں گورنر ہے، نماز پڑھائی تو پھر کہنے لگے آج کے بعد میں کبھی مصلی پہ کھڑا نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ امین الامہ، امین الامہ۔ کیا ہوا کہ آج میری جی میں آیا کہ میں ان سب کا امیر ہوں، اس لیے میں مصلی پر ہوں، آج کے بعد تم مجھے مصلی پہ نہ دیکھو۔ ساری زندگی اس کے بعد مصلی پہ نہیں چڑھے مرتے دم تک۔ تو میرے عزیزو، اپنے دین کو بچاؤ، اپنے علم کو بچاؤ، اپنی محنت کو بچاؤ ان دو غلاستوں کے ساتھ۔ جیسے اللہ نے دودھ کو خلوص کی شکل میں پیش کیا، خون سے بچا کر اور گوبر سے بچا کر، اپنے دین کو بچاؤ، اپنے علم کو بچاؤ، اپنی تدریس کو بچاؤ، اپنی تبلیغ کو بچاؤ، اپنی تصنیف کو بچاؤ، اپنے تزکیہ کو بچاؤ، اپنے مصلی کو بچاؤ، اپنی ہر دینی خیر کی نسبت کو بچاؤ، ایک حب جاہ سے، ایک حب مال سے۔ اور حب جاہ
حب مال سے زیادہ شدید ہے. یہ اتنی چھوٹی عمر میں آدمی کے اندر بیدار ہوتی ہے. میرے 2 بھتیجے آئے، ان میں کوئی 2 سال کا فرق. تو جو چھوٹا تھا اس نے کپڑے بدلے ہوئے تھے اور بڑا ویسے ہی میلا تھا. تو میرے پاس آئے ملنے، تو میں نے وہ چھوٹے سے کہا ماشاءاللہ آپ تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. تو وہ بڑے کو یہ برداشت نہیں ہوا، وہ کہنے لگا اس نے جوتا میرا پہنا ہوا ہے. یہ کیا مطلب تھا کہ تو نے میری تعریف کیوں نہیں کی، اس کی کیوں کی، میری کیوں نہیں کی. اتنی چھوٹی عمر سے حب جاہ پیدا ہوتی ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اللہ کے لیے خالص کرنا، الا للہ الدین الخالص. دوسری چیز ہے اس علم کی طلب رکھنا موت تک. یہ 8 سال کا نصاب نہیں ہے، یہ 10 سال کا نصاب نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنو، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. ساری زندگی چلوں گا جب تک وہ بندہ نہ ملے. حقبا، حقبا، ساری زندگی گزار دوں گا اس کی طلب میں. اس کی کوئی مدت نہیں ہے کہ 8 سال کے بعد سند تو مل گئی وفاق کی، لیکن علم تو نہیں ملا. سند ملی ہے، علم تو نہیں ملا. 8 سال میں تم کیا ہو؟ مڈل پاس ہو نا. اسکول میں جو 8 جماعتیں پڑھتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مڈل پاس کہتے ہیں. کبھی تم نے دیکھا کسی 8 جماعتیں پڑھے ہوئے نہ کہو جانتے نہیں ہو میں مڈل پاس ہوں، مڈل پاس. وہ تو چھپاتا پھرتا بھائی 8 پڑھ گیا، 8 پڑھ گیا. اور تم کہتے ہو ہم علماء ہیں، ہم علماء ہیں، ہم علماء ہیں، اور پیچھے ہے کیا؟ مڈل پاس. لوگ ایک ایک حدیث کے لیے 1 سال لگا دیتے تھے، ایک حدیث کے پیچھے 1 سال لگا دیتے. ابو جعفر منصور جو تھا نا، ابو جعفر منصور، یہ عباسی حکومت کا دوسرا خلیفہ ہے اور بنیاد رکھنے والا یہی ہے. بہت بڑا عالم تھا ابو جعفر، بہت بڑا عالم تھا. نصیب میں سیاست لکھی تھی اور حکومت لکھی تھی، علم کے سلسلے نہ چل سکے، لیکن بہت بڑا عالم تھا. ایک دن ان سے کسی نے پوچھا کوئی حاجت باقی ہے؟ یہ ہر خواہش پوری ہو گئی. کہنے لگا ایک خواہش تشنا رہ گئی، کاش میں مسند حدیث پہ بیٹھا ہوتا اور میرے چاروں طرف طلبہ ہوتے اور وہ مجھ سے کہتے امن حدث، مجھ سے کہتے کہ یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی، تو پھر میں انہیں کہتا حدثنی فلان عن فلان. کہ یہ میری تمنا رہے گی. اتنی 3 بر اعظم کی حکومت لینے کے بعد کہہ رہا ہے کاش میں علم کی مجلس میں ہوتا. تو یہ جو درباری ہوتے ہیں ان کو خوشامد کا وہ علم ہوتا ہے جو کسی کے پاس میں نہیں ہوتا. ایسے شیشے میں اتارتے ہیں کہ کمال کر دیتے. اگلے دن سارے درباری آ گئے قلم دوات کا کاغذ لے کر، اور اگر ابو جعفر کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے حدثنا یا امیر المومنین. تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا لستم بہم، لستم بہم، انما هم الدنسة ثيابهم المشققة ارجلهم الطويلة شعورهم رواد الآفاق قطاع المسافات تارة باليمن تارة بالحجاز تارة بالعراق اولئك نقلة الحديث. تم وہ نہیں ہو، یہ منہ لستم بہم کا ترجمہ ہے یہ منہ اور مسور کی دال. سنو بھائی، یہ منہ اور مسور کی دال. اس کا شان نزول پتہ؟
شاہ عالم ثانی کو زوال آ گیا. شاہ عالم ثانی کے دور میں انگریز داخل ہو گیا دلی میں، اور شاہ عالم ثانی سے بڑا نام تھا. اس کی حکومت، پھر غلام قادر روہیلہ نے اس کی آنکھیں نکال دیں تو اندھا ہو گیا تھا. تو اس کا ایک باورچی تھا محمد حسین. اس نے سوچا میں جاتا ہوں بہاولپور، وہاں عباسی حکومت تھی تو وہاں نوکری کروں. راستے میں رنجیت سنگھ پڑتا تھا، پنجاب کا بہت بڑا حکمران، اپنے وقت کا بہت بڑا حکمران تھا رنجیت سنگھ، اور اس کی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں تھی. جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا انگریزوں نے پنجاب کی طرف قدم نہیں اٹھایا. وہ مرا تو اس کا بیٹا کھڑک سنگھ بنا. کھڑک نام دیکھو نا، کھڑک سنگھ. کھڑک سنگھ کے بعد شیر سنگھ، شیر سنگھ کے بعد نہال سنگھ، نہال سنگھ کے بعد دلیپ سنگھ، دلیپ سنگھ پہ حکومت ختم ہو گئی. تو رنجیت سنگھ سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تم اتنی دور نوکری کرنے جا رہے ہو، میرے پاس نوکری کر لو. اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس کر لیتا ہوں. تو اس نے کہا کیا تنخواہ دو گے؟ تو اس نے کہا محمد حسین نے کہ میں شاہ عالم ثانی کے پاس 300 روپے اور روٹی لیتا تھا. تو کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو 100 روپے اور روٹی دے سکتا. کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات. کہنے لگا میرے گھر کے 16 افراد ہیں تو تم نے 16 افراد کا کھانا پکانا ہے، ہفتے کے بعد مجھے حساب دینا ہے. میں نے کہا ٹھیک. تو اس نے پہلے دن مسور کی دال بنائی. تو اس کی ایک چہیتی تھی، معشوقہ تھی، بیوی نہیں تھی، معشوقہ رانی جندہ، جس کا بیٹا تھا دلیپ سنگھ. تو اس نے جو پہلا نوالا لیا تو کہنے لگی او ہو یہ کس نے بنائی ہے دال؟ تو رنجیت سنگھ نے کہا نیا باورچی رکھا ہے. تو نے کہا پورا ہفتہ دال پکے گی. تو پورا ہفتہ مسور کی دال پکی. ہفتے کے بعد رنجیت سنگھ نے حساب مانگا تو اس نے 72 روپے کا حساب پیش کیا. کہنے لگا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے صرف دال پہ 72 روپے لگا دیے، تو میرا خزانہ خالی کرے گا. انہوں نے کہا جی دال پہ تو 2 آنے لگے، 71 روپے 14 آنے کے مسالے ڈالیں. انہوں نے کہا بابا تو میرے بس کا نہیں ہے، تو چلا جا، میں نے تجھے رکھ سکتا. انہوں نے کہا اس سے کم درجے کی میں بنا نہیں سکتا. چلا گیا. دوپہر کے کھانے میں مرغا آیا. سکھ تو گوشت کھاتے ہیں. تو جندہ نے جو بوٹی اٹھائی تو ایسے اس نے توڑی ہی تھی دانتوں سے تو یوں دیوار پہ ماری زور سے، کس نے یہ پکایا ہے؟ تو رنجیت سنگھ نے کہا نیا باورچی رکھا ہے. تو اس نے کہا محمد حسین کدھر ہے؟ تو اس نے پیسے بڑے خرچ کر دیے، اس کو نکال دیا ہے. تو تیری ایسی تیسی، تو کون ہے نکالنے والا؟ بھلا اسی کو رکھا جائے. تو انہوں نے پیچھے سکھ دوڑا دیا. تو یہ جو جس کو بھائی پھیرو کہتے ہیں، یہاں وہ پہنچا ہوا تھا، جا رہا تھا بہاولپور. تو پہنچ گئے وہ، چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں. تو اس نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، میں نہیں جاتا واپس. تو ان سے الجھ گیا، اس میں وہ مارا گیا، واپس نہیں گیا، واپس نہیں گیا. لستم بہم عربی کا محاورہ، لستم بہم اردو میں ترجمہ ہے یہ منہ اور مسور کی دال. میں نے کہا مجھے بے وقوف بنانے آگے ہو. انما حمدنست ثیابہم المشققۃ ارجلہم الطویلۃ شعورہم. وہ جو علم والے ہوتے ہیں، وہ جو حدیث والے ہوتے ہیں، جو طالب ہوتے ہیں، وہ کپڑوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، زیب و زینت سے بے نیاز ہوتے ہیں، بال ان کے پراگندہ ہوتے ہیں، پاؤں ان کے پھٹے ہوتے ہیں چل چل کے، رنگ چہروں کے اڑ چکے ہوتے ہیں سفر کے تھپیڑوں سے، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی یمن میں، کبھی حجاز میں، کبھی عراق میں، کبھی شام میں. یہ ہیں حدیث کے نقل کرنے والے. تم کہاں سے آ گئے؟ 8 سال کا نصاب نہیں ہے. او انبیاء حقوبا، مرتے دم تک اسے حاصل کرنا ہے، اور جن سے لینا ہے ان کے آگے جھکنا ہے. سر اٹھایا تو محرومی ہو جائے گی.
اور وہ ادب بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. کیا خضر کی بے نیازی ہے اور کیا موسیٰ کی تواضع ہے علیہم السلام. تم جو کسی کو سلام کرنے جاؤ اور وہ آگے لیٹا ہوا ہو چادر منہ پر ڈال کے اور تم کہو السلام علیکم اور وہ تمہیں جواب دینے کے بجائے کون آ گیا سلام کرنا ہے تو تمہارے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ میرے ساتھ یہ اتنا معاملہ ہے، ہر آدمی مسافے کا زور لگاتا ہے، میں نہیں کر پاتا تو فوراً فتویٰ، بڑا متکبر ہے، صرف مالداروں سے ملتا ہے، غریبوں کو تو منہ نہیں لگاتا. میرے سارے دوست غریب ہیں لیکن پھر بھی فوراً فتویٰ، بہت متکبر ہے، یہ تو کسی کو منہ نہیں لگاتا. میرا یہ بازو مستقل درد کرنے لگ گیا مسافے کر کے. ہر آدمی کی ایک سطح ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس کے آگے وہ نہیں کر سکتا. اور ایسے مجموعوں میں مسافہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو تکلیف ہے، ایذا ہے، ایذا تو حرام ہے. تو وہ لیٹے اور وہ موسیٰ، وہ خضر، وہ کلیم اللہ، اور ان کا تو نبی ہونا بھی مختلف ہی ہے کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں. اگرچہ نبی ہی ہیں کہ ولی کے الہام پہ قتل نہیں ہو سکتا. فقتلہ، یہ تھوڑا ہے کہ ولی کو کشف اور قتل کر دے، ولی کو الہام اور قتل کر دے. قتل وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن ہیں ان سے چھوٹے درجے والے، اور ویسے پڑے ہوئے ہیں چادر اوپر کر کے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم. تو آئے گا کہ تو سلام کرن، یہ ترجمہ پنجابی میں سمجھو، تو کتوں آئے سلام کرن. انا بعرضک السلام کا مطلب ہے وہ تو ہیں کون مینوں سلام کرن والا. کہتے ہیں انا موسیٰ. پھر انہوں نے چادر ہٹائی. کون؟ بنی اسرائیل والا کا. جی کہ کیسے آیا؟ کہ هل اتبعک، کتنی تواضع ہے. هل اتبعک على ان تعلمنی، اپنی ذات کو ویسے ہی مٹا دیا. تعلمنی نہیں کہا، ان تعلمنی، میں صفر ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. مما علمت رشدا، میری کوئی شرط نہیں کیا مجھے کتاب دو، وظیفہ دو، روٹی دو، ناشتہ دو، میری کوئی شرط نہیں. کمرہ بھی دو، بستر بھی دو، میری کوئی شرط نہیں. بس میری ایک گزارش ہے، کچھ مل سکتا ہے مجھے آپ کی خدمت میں رہ کے، کچھ مل سکتا ہے. تو آگے کتنا شدید جواب ہے. انک لن تستطیع معی صبرا. کتنی کڑوی بات کہی، اور اپنے سے کروڑوں گنا بڑی ہستی کو. پھر اگلی بات اس سے بھی زیادہ شدید، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے تم سارے مؤلفۃ القلوب ہو، اگر ہم استادی والا معاملہ تم سے رکھیں تو تم میں ایک بھی باقی نہیں رہے گا، سارے بھاگ جاؤ. کئی دفعہ میں جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے تم لوگ طالب نہیں ہو، تم سب مؤلفۃ القلوب ہو، اگر ہم استاد بن کر رہیں تو تم میں سے ایک بھی یہاں نظر نہیں آئے گا، سارے ہی بھاگ جاؤ. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. تو نہیں صبر کر سکتا، کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہو، تیرے بس کا نہیں ہے صبر کرنا، تجھے خبر ہی کوئی نہیں، تو صبر کیسے کرے گا؟ آگے جواب سنو. تم جانتے نہیں ہو میں کلیم اللہ ہوں، مجھ پہ وحی اترتی ہے، یہ تم میری توہین کر رہے ہو. جیسے تمہیں گلہ ہو جاتا ہے یہ تبلیغ والے علماء کا اکرام نہیں کرتے، تو تمہارے اندر اکرام کی طلب پیدا کیوں ہوتی؟ کیوں ہے؟ اگر وہ تمہارا اکرام نہیں کرتے تو یہ ان کی خطا ہے، اور اگر تمہارے اندر یہ طلب اٹھتی ہے کہ ہمارا اکرام نہیں تو یہ تمہاری خطا ہے. تو دونوں ہی ایک جیسے ہو گئے. ہمارے اندر تو اس کی طلب آنی ہی نہیں چاہیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ہمارا مطلوب تو ادھر ہے، ان اجری الا علی اللہ. کچھ نہیں چاہیے مخلوق سے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہی تو ہے شکور. نہیں چاہیے ہمیں تم سے نہ شکور نہ جزا، اللہ سے لیں گے.
وہ کہہ رہے ہیں جناب ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، بغیر الف لام کے امرا، ایک ذرہ برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں. تو ساتھ ہی شرط لگا دی لا تسألنی عن شیء. تو شرطیں لگانا مدرسے والوں کا جائز ہے کہ خضر علیہ السلام بھی شرط لگا رہے ہیں، پوچھ نہیں سکتے کچھ. ٹھیک. فانطلقا، نبیوں کا طرز تعلیم کیا ہے؟ بولو. فانطلقا یا فنجلسا، کیوں میں یہ تو آج کا طرز تعلیم ہے. فنجلسا، بیچارے استاد صبح سے شام تک بیٹھ بیٹھ کے گوڈے جواب دے جاتے. یہ ضرورت کی وجہ سے ہے کہ اب ضرورت ہے بیٹھنے کی، لیکن نبیوں کے طرز تعلیم میں ہے تو حرکت. لولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، طائفہ گھومنے والے، جماعت نہیں کہا، طائفہ. طائفہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ گھومتے رہتے ہیں. نفر اور طائفہ دونوں لفظ بتا رہے ہیں کہ حرکت ہے. علم میں حرکت ہے، علم میں جلوس کمزور کرنے والی چیز. یہ تو اب ضرورت زمانہ کی وجہ سے بیٹھنا کہ نہیں بیٹھیں گے تو علم ضائع ہو جائے گا، اگر پھریں گے نہیں تو علم میں قوت نہیں آئے گی. آگے کشتی توڑی تو بھول کے کہہ بیٹھ خرقتھا لتغرق اہلھا. تو اس پر خضر علیہ السلام کی ڈانٹ بڑھ گئی. پہلے کہا تھا انک لن تستطیع، اب کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. تو آگے تواضع بڑھ گئی. لا تؤاخذنی بما نسیت، اپنے استاد کے آگے جھکنا جھکنا جھکنا. آئندہ نہیں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے چلو. آگے گئے تو بچہ ہی مار دیا. اب بھولے نہیں تھے، اب یاد تھا، لیکن اب پارا چڑھ گیا کہ میرے سامنے بچہ مار دیا، میں تو شریعت والا ہوں. قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. تو آگے خضر علیہ السلام کی ڈانٹ اور بڑھ گئی. ہر جگہ لفظ بڑھتا جا رہا ہے. لفظ کا بڑھنا کلام کی شدت پر اشارہ کر رہا ہے. انک لن تستطیع معی صبرا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. اب آیا ہے الم اقل لک، ایسے الم اقل لک، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کوئی نہیں کرے گا تو صبر. تو اب تواضع کی آخری یاد. اچھا مدرسے سے نکال دو، آئندہ کروں گی. کئی ہوتا نا شرارت، اچھا جی مدرسے سے نکال، آئندہ کیا تو مدرسے سے نکال دو، ابھی معافی دے دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب آئندہ پوچھو. لا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. آگے کہ پھر نہیں رہ سکے. بھوک کب لگی تھی؟ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. اور خضر علیہ السلام نے نہ ناشتہ کرایا نہ روٹی کھلائی اور بھوکے ہی چلا دیا. تم تو ناشتے کے بغیر سبق نہیں پڑھتے ہو. پٹھان چائے نہ پیے تو اس کو سبق سمجھ میں نہیں آتا. وہ بغیر کھلائے چلا دیا. آخر بھوک لگی پھر جا کے بری طرح. تو آگے ان کی وارسی کر دی تو پھر نہیں رہ سکے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. وہ روٹی نہیں کھلاتے تو قدم ٹھیک کی جا، تو دیواریں ٹھیک کر کہا ذا فراق بینی و بین. سیکھنے والے کے سامنے کیسے جھکا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک حماد رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے 17 برس ان کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے. ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے. ایسے تو نہیں کروڑوں اربوں انسانوں کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا. آج بھی 1 ارب مسلمانوں میں میرا گمان ہے کہ 50 کروڑ 60 کروڑ تو کم از کم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پر چل رہے ہیں. باقی تمام امت جن پر لفظ اسلام صادق آ رہا ہے
وہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ باقی اس میں آتے ہیں، وہ آدھا یا آدھے سے زیادہ حصہ اللہ کے فضل سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پہ چل رہا۔ ادب، اور اس کی حد کوئی نہیں، مرتے دم تک سیکھتے رہنا۔ امام محمد بن حنبل دوڑے جا رہے تھے قلم دوات لے کر، اور جبکہ امام وقت مشہور دوڑے جا رہے تھے، تو ایک شخص نے پوچھا حضرت کب تک دوڑتے رہو گے، کب تک دوڑتے رہو گے؟ تو فرمایا موت تک تو دوڑتا ہی رہوں گا، موت تک تو دوڑتے ہی رہوں گا۔ بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ اندلس سے چلے اور پہلا علمی سفر کیا انہوں نے 18 برس کا، 18 برس میں ایک دن بھی سواری پہ نہیں سوار ہوئے، سارا پیدل۔ پھر دوسرا سفر کیا علم کے لیے تو 14 برس چلے، اور 14 برس میں ایک دن بھی سواری پہ سوار نہیں۔ امام محمد بن حنبل کے پہنچے بغداد میں ان کی طلب میں، تو آگے ان پہ واسق باللہ نے، متوکل نے پابندی لگا دی تھی، متوکل کہتا ہوں، معتصم نے پابندی لگا دی تھی، تو ان کا درس نہیں ہو رہا تھا، تو ان کے پاس پہنچ، حضرت میں تو علم کے لیے آیا تھا، کہ بیٹا میرے اوپر تو پابندی لگ چکی ہے۔ کہنے لگے اچھا، میں اب اپنے رہنے کا انتظام کرتا ہوں، اور میں روزانہ فقیرانہ لباس پہن کر آؤں گا، گلیوں میں صدا لگاتا ہوا فقیر بن کے آؤں گا، آپ کے دروازے پر دستک دوں گا، آپ اندر بلا کے مجھے جو بتانا چاہیں گے وہ میں لے لوں گا۔ تو نہ مدرسہ، نہ کھانا، نہ درس، باقاعدہ فقیرانہ بھیس بدل کے صدا لگاتے جاتے تھے، اور امام صاحب کے دروازے پر دستک دے کے وہ اندر بلاتے، اور روز کا سبق ان کا 1 حدیث یا 3، 1 سے 2، 3۔ تم تو 1 سال میں 6 کتابوں سے گزر جاتے، اس لیے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا ہے، خواندہ نہ خواندہ برابر شد۔ صرف پڑھنے والے کو پتا تھا میں پڑھ رہا ہوں، باقی سارا کوئی اونگ رہا ہوتا ہے، کوئی تھکا پڑا ہوتا ہے۔ جب ترمذی کی جلد ثانی شروع ہوئی تو مولانا یاسین صاحب ہمارے استاد، انہوں نے فرمایا کہ اب جو لڑکا سوال کرے گا اس کی میں پٹائی کروں، بس پڑھتے جاؤ۔ ہم بھی پڑھتے گئے، ایمان بالغیب، جو لکھا ہے ٹھیک۔ اس لیے تو ہمیں حدیث کے ساتھ ہمیں مناسبت نہیں پیدا ہوتی۔ تین حدیثیں ان کا ٹوٹل سبق ہوتا تھا۔ اور بھائی آخری بات یہ ہے کہ جو علم لے رہے ہو اس کو دنیا میں پھیلانا، اس کو دنیا میں لے کے پھرنا، اس کو دنیا میں گھر گھر تک پہنچانا۔ لا يبقى على وجه الارض بيت وبر ولا مطر ولا شعر الا ادخله الله فيه بعز عزيز او بذل ذليل حتى يبلغ هذا الامر من حيث يبلغ الليل او قال حيث يبلغ الليل والنهار، کہ ایک دن آئے گا دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں اللہ میرا علم داخل کر کے چھوڑ دے۔ علم کی حفاظت، کہیں تمہیں پڑھنا پڑھانا نصیب ہو تمہارے لیے مبارک ہے، کہیں پڑھانا نصیب نہ ہو مطالعہ نہ چھوڑنا، ساری زندگی پڑھنا نہ چھوڑنا۔ مجھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بیٹا مطالعہ نہ چھوڑنا، تبلیغ میں لگ کر اور کثرت اسفار اشغال کی وجہ سے مطالعے چھوٹ جاتے ہیں، تم مطالعہ نہ چھوڑنا۔ جب تک میں بیمار نہیں ہوا میں اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہا، بیماری کے بعد میں عاجز ہو گیا۔ تو علم کی حفاظت اس کی مدارست سے ہے، اس کے تکرار سے ہے، اس کو بار بار کہنے سننے اور پڑھنے اور پڑھانے سے ہے، اور اس کو پھیلانا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا پلیٹ فارم دیا ہے۔ دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں اللہ آواز کو پہنچا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے، حوصلہ دے تو پھرو، لوگوں تک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں 3 سفر بیان کیے ہیں۔
ایک اصحاب کہف کا سفر ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، ایک ذوالقرنین کا سفر ہے۔ اصحاب کہف ایمان بچانے کا سفر کیا ہے تو وہ غار پر جا کر ختم ہو گیا۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ تو ایمان بچانے کا جو سفر ہے وہ غار پہ جا کے ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام علمی سفر کے لیے نکلے تو وہ مجمع البحرین پہ جا کے ختم ہو گیا، او حتی ابلغ مجمع البحرین۔ ذوالقرنین کا سفر ہے وہ دعوت کا سفر ہے، فتوحات کا سفر نہیں ہے، وہ دعوت کا سفر ہے۔ تو وہ مغرب الشمس تک پہنچا، مطلع الشمس تک پہنچا، کیا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تطلع على في عین حمئۃ، وہاں تک پہنچا ہے۔ کیوں پہنچا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ تو آگے ذوالقرنین اپنے آنے کا مقصد کیا بتا رہا ہے؟ اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس۔ تو دعوت کے سفر کی وسعت بہت زیادہ ہے، ایک غار تک، ایک مجمع البحرین تک، اور ایک مطلع الشمس تک، اور مغرب الشمس تک، اور سدین تک۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ اللہ تعالیٰ کو فتوحات کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ کتنے لوگ، چنگیز خان نے دنیا میں سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں۔ چنگیز خان، چنگیز 4 بادشاہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح گزرے ہیں، ایک چنگیز خان، اور ایک محمود غزنوی، اور ایک سکندر یونانی، اور ایک تیمور۔ 2 مسلمان 2 کافر۔ پہلے نمبر پر چنگیز خان ہے، دوسرے نمبر پر محمود ہے، تیسرے نمبر پر سکندر ہے، اور چوتھے نمبر پر تیمور ہے۔ ذوالقرنین کے سفر کا یہ جملہ بتا رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ تو میرے عزیزو، اگر عوام الناس تبلیغ میں چل کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، میں شکاگو میں تھا 1998 میں، تو میں 4 مہینے کے لیے گیا ہوا تھا، تو میرے سامنے چلے کی جماعت گئی، ٹیکسی ڈرائیور، نہ علماء نہ قراء، ٹیکسی ڈرائیور برازیل گئے ایک چلے کے لیے۔ ایک چلے میں جب واپس آئے تو میں شکاگو میں ہی تھا، میں تو 4 مہینے کے لیے گیا ہوا تھا، تو 700 آدمیوں کو مسلمان بنا کر آئے، ٹیکسی ڈرائیور۔ جب علماء پھریں گے تو اس کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے؟ تو میں ایک اپنے علم کی حفاظت کروں مرتے دم تک، اس میں کوئی حد نہیں ہے، پڑھتے جاؤ جہاں تک پڑھ سکتے۔ جن سے لیا ہے ان کے سامنے سر جھکانا سیکھو مرتے دم تک۔ حضرت علی کا فرمان ہے، ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، بازار میں بیچ دے۔ تو کبھی اپنے علم کو انتہا نہ سمجھو، مرتے دم تک اس میں وسعت ہی وسعت ہے، وسعت۔ حضرت علی کا فرمان ہے، میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، کوئی پھر بھی اس کی انتہا نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم کی کوئی انتہا کوئی نہیں ہے۔ ابن القیم کی ایک روایت یاد ہے کہ بڑے زمانے کے بعد ابن القیم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مجلس قائم کرے گا، اس مجلس میں صرف علماء بیٹھیں گے اور کوئی نہیں بیٹھے گا، اور اللہ تعالیٰ اور وہ آپس میں قرآن پر بحث کریں گے، قرآن، پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایک ایک لفظ پر علوم کے فیضان فرمائے گا، تو ان علوم کے فیضان میں وہ ایسے گم ہوں گے کہ انہیں جنت بھی یاد نہیں رہے گی، جنت کی نعمتیں بھی یاد نہیں رہیں گی، اسی کی لذت میں گم ہو جائیں گے، اسی کی لذت میں گم ہو جائیں گے۔ اور ایک تبلیغ میں پھرو، لوگوں کی تکلیف برداشت کرو، لوگوں کی کساوت
اور غلظت کو برداشت کر کے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا. آپ کا منصب ہے لوگوں کی گالیاں سننا، یہ نبوت کا منصب ہے. اس منصب جو کار نبوت کہ ہر نبی کو گالیاں پڑی، جھٹلائے گئے، دھتکارے گئے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. جو بے طلب ہیں ان میں جانا. تم سوچو، میں اللہ کی تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اگر تبلیغ والے میرے پاس نہ آتے تو آج میں اتنے بڑے ممبر پہ نہ بیٹھا ہوتا. میں ایک کلینک میں بیٹھا ڈاکٹری کر رہا ہوتا. اتنے بڑے عظیم آدمی مجھے دعوت نہ دے، میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے ذرا ولی صاحب، تو مجھے ٹائم ہی نہ ملتا. اور میں کیا تھا، میں کالج کا گلوکار تھا جنید جمشید کی طرح. میں تو گانے والا تھا. میرے پاس کوئی آیا نہ آتے تو میں اسی جہالت میں کل بہائم زندگی گزار رہا تھا. اور ہم یہ سنا کرتے تھے اپنے بزرگوں سے کہ فرض مٹیں تو تبلیغ فرض ہے، واجب مٹیں تو تبلیغ واجب ہے، اور سنت مٹیں تو تبلیغ سنت ہے، اور مستحب مٹیں تو تبلیغ مستحب ہے. لیکن میں تو مفتی صاحب کی سن کے حیران ہوا، مجھے بات ان سے پہنچی، وہ فرما رہے تھے مستحب بھی مٹے تو تبلیغ فرض ہے. میرا تو خون ہی بڑھ گیا. مجھے بھی راستے میں تم نے بتایا کہ ہم تو اپنے جو رائمنڈ میں بیٹھے ہیں ان سے تو ہم نے یہ ترتیب سنی تھی، اور آپ مفتی صاحب سے سنا کہ نہیں مستحب بھی مٹ جائے تو اس کی بھی تبلیغ فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایسے عظیم علماء کی تائید حاصل ہے، ان کی روحانیت متوجہ ہے. اور آپ بھی خوش قسمت ہو اتنے محقق کے پاس اب کہ زیر سایہ آپ زندگی گزار رہے ہو. تو قدر کرو اپنے بڑوں کی، قدر کرو ایسی ہستیوں کی. یہ دنیا میں ناپید ہیں، پوری دنیا میں اس طرح محض آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزار دینا یہ بہت کم ہے. ساری دنیا آفا کہا گردیدام بسیار خوباں دیدام محرب ورزیدام، لیکن تو چیزیں دیگری. یہ لوگ چیزیں دیگری ہیں. میں نے اپنے مدرسے کے قاری صاحب کو دیکھا، وہ بیچارہ کمزور سا ہے. فجر سے پہلے بچوں کو اٹھاتا ہے اور خود بیٹھتا ہے، اور عشاء کے بعد تک بھی لے کے بیٹھتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم اتنا جو تھکتے ہو تو کم از کم فجر سے پہلے تو نہ اٹھا کرو، فجر تک آرام کر لیا کرو، پھر سارا دن تم نے بیٹھنا ہی ہوتا ہے. تو میرے جی میں تھا یہ کہے گا جزاک اللہ مولانا، اللہ آپ کو بہت جزا خیر. واللہ میرے جی میں یہ تھا یہ کہے گا آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑا احسان کیا. تو آگے مجھ سے کہتا ہے یہ پھر کام پورا نہیں ہوتا. حیران رہ گیا میں اس کی بات سن کر، جی پھر کام پورا نہیں ہوتا. معمولی سی تنخواہ پر اتنا بڑا خلوص، جی پھر کام پورا نہیں ہوتا. تو میرے عزیزوں، اپنے علم پر میں آخری بات کہتا ہوں جو میرا ذوق ہے کہ عربیت سے مناسبت پیدا کر. ابھی تمہارے نعت خوانی ہو رہی تھی نا، تو میں بڑا کوڑ رہا تھا. میں نے کہا عربی مدرسے میں اردو شاعری ہو رہی، یہاں تو عربی ہونی چاہیے تھی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْبِقَاءِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءِ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ أَنْتَ الشَّفِيعُ الَّذِي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. یہاں عربی شاعری ہونی چاہیے تھی، اردو کا یہاں کیا ہوا؟ مولانا یاسین صاحب میرے استاد ہیں ابو داؤد اور ترمذی کے، فرمایا کرتے تھے اردو کی کتاب کوئی مفت بھی دے تو نہ لینا. اردو کی کوئی کتاب
مفت بھی دے تو نہ لینا، ورنہ عربی ذوق ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عربی مدرسہ ہے، یا اردو شاعری نہ ہو، یہاں تو عربی شاعری ہے۔ بے شک متنبی یاد کرو، عذر العواذل حول قلب الطائه وهوى الأحبة منه في سودائه۔ مجھے ساری متنبی یاد تھی اپنے ذوق کی وجہ سے، لیکن تو بھول گئے پہلے شریعہ۔ القلب اعلم یا عذول بدائه واحق منك بجفنه وبمائه فومن احب لاعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه وقي الامير حول العيون فانه ما لا يزول ببأسه وسخائه يستأثر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه۔ یہ 35 سال پہلے کی بات میں نے کبھی اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، مجھے پڑھانے کا موقع نہیں ملا۔ تبلیغ 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 تبلیغ۔ تو عربی ذوق پیدا کرو، عربی اشعار یاد کرو، عربیت سے مناسبت پیدا کرو، بولو بھی صحیح، لکھو بھی صحیح۔ یہ پٹھان دغا دغا کرتے رہتے ہیں، پنجابی اسی تسی کرتے رہتے ہیں، اردو والے کیا حال ہے کرتے رہتے ہیں۔ بھائی تم عربی بولو، ایک زبان بناؤ، عربیت۔ علم کی زبان اردو نہیں ہے، فارسی نہیں ہے، انگریزی نہیں ہے، پشتو نہیں ہے، علم کی زبان عربی ہے۔ تو عربی اشعار یاد کرو، اس سے تمہیں وسعت نظر ہوگی۔ عربی کتب کا تھوڑا 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 مطالعہ کرو، اس سے وسعت نظر ہوگی۔ ادب بھرا پڑا، هل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح۔ ایسے میں نے فضول شعر بھی یاد کیے، کارآمد بھی یاد کی۔ کما لو ان وهل تبكين ليلى اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح كما لو اصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح واغبط من ليلى بما لا اناله بلا كل ما قرت به العين طائح ولو ان ليلى الاخيليه سلمت علي بدوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة او زقا إليها صدا من جانب القبر صائح همامة بطن الواديين ترنمي سقاك الغر الغوادي مطيرها أديني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت في خضراء غد نظيرها۔ یہ میں تمہیں ترغیب دینے کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے تو بھول بھلیاں ہو گئے ہیں کیونکہ میرا سفر اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھے بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن میں اس کے خلا کو محسوس کرتا ہوں کہ آپ 10 سال پڑھ کے 10 جملے نہیں لکھ سکتے فی البدی، 10 منٹ بول نہیں سکتے آپ فی البدی، تو اتنا تو نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری عربی ضرب زید ضرب زید اکل زید، پتہ بیچارہ عمر کہاں سے آ گیا تھا، مار ہی کھاتا پھر رہا ہے، ضرب زید عمرا۔ ہماری عربی تو ضربہ ضربہ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مصری گورنر تھا، ترکی، داؤد اس کا نام تھا، داؤد، اس کو عربی سیکھنے کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم کو بولا مجھے نحو سکھاؤ، اس نے فعل فاعل مفعول بہ کی مثال دی، ضرب زید عمر، وہ تھا تھوڑا خر دماغ، کہنے لگا یہ زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا نہیں یہ مثال ہے۔ کہا مجھے جھوٹی مثالیں دیتے ہو، جیل میں ڈال دو۔ اس نے 18 علماء جیل میں ڈال دیے اسی مثال پر۔ یہ علامہ منفلوطی نے یہ واقعہ لکھا ہے علماء کو ترغیب دینے کے لیے کہ کچھ ضرب زیدن سے آگے بھی چلو۔ تو ایک 19ویں عالم تھے، انہوں نے پتا کیا چکر کیا جو جاتا قید ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا زید عمر کا چکر ہے۔ اب ان کے پاس بھی مثال تو کتاب کی زید عمر کی تھی، تو پھر انہوں نے کہا ضرب زید عمر، انہوں نے کہا اس کو بھی جیل میں ڈالو۔ کہا نہیں حضور میری بات سن لیں۔ کہا کیا؟ کہا یہ عمر بڑا بدماش ہے۔ اچھا کیسے؟ کہا آپ کا نام ہے داؤد، آپ نے دیکھا داؤد میں ایک واو لکھی جاتی ہے نا، اور ہوتی 2 ہیں، اور دوسری کو پیش کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، اور عمر کے ساتھ واو لگا کر عمر بنایا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کا نام ہے داؤد، اس کا نام ہے عمر، آپ کے نام میں 2 واو لگتی ہیں، اس کمبخت نے آپ کے نام کی واو چرا کر اپنے ساتھ لگا لی ہے۔
جب سے اس نے یہ کیا اس کی پٹائی ہو رہی ہو یہ تو بڑا بدماش ہے. بھائی ضرب زید امر سے اوپر کی عربی سوچو, عربی قصیدے یاد کرو. تمہارے اردو کی شاعری نہیں ہونی چاہیے, عربی کی شاعری ہونی چاہیے. عربی عبارات سیکھو, لکھنا سیکھو, بولنا سیکھو, پڑھنا سیکھو, اس کا ذوق بناؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں پھرائے تو اللہ تعالیٰ علم کی زبان اللہ نے عربیت کو بنایا ہے, اردو کو نہیں, فارسی کو نہیں. تو اس کے ساتھ مناسبت پیدا کرو, اس کی کوشش کرو. میں نے 1999 میرا ذوق تھا طبعی, مجھے کسی نے ترغیب نہیں دی, میرا طبعی ذوق تھا. میرے والد شاعرانہ مزاج کے آدمی تھے, تو ایک ادبی ذوق میرے اندر طبعاً ہے. میں نے بھی مکتب مانی پڑھی, میں نے کون سا ادب پڑھا ہے؟ وہ نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتی نہ پڑھانے والے کو سمجھ میں آتی. وہ تو فلسفہ بلاغت ہے, بلاغت کی کتاب نہیں, وہ فلسفہ بلاغت کی کتاب ہے جو بہت منتہی طلبہ کے لیے. 1999 میں میرے اندر یہ کہ کوئی ایسا نظام بناؤں کہ عربی لڑکے بولیں, عربی لکھیں, عربی میں سبق ہوں. تو بالکل اندھیرے میں تھا, نہ کوئی مثال سامنے تھی, نہ کوئی راہبر سامنے تھا, نہ کوئی بتانے والا سامنے تھا. حوصلہ شکنی کرنے والے سارے تھے. میں نے اللہ کا نام لے کے شروع کیا. چلتے 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 خود ہی اینٹیں رکھنا, خود ہی سیمنٹ لگانا, خود ہی اگلی سیڑھی بنا, پھر اتر چڑھنے کی کوشش کرنا. کوئی بنی بنائی سیڑھی نہیں تھی, بنا بنایا راستہ نہیں تھا. چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. اور 5واں 6ٹا اب ماشاءاللہ نکل رہا ہے گروہ وہاں سے. اور اللہ نے مجھے بہت میرے اوپر کرم کیا کہ اب اس کی 13 شاخیں بن چکی ہیں. اور ہمارا سارا نظام, سارا تعلیم تدریس شروع سے لے کر آخر تک عربی میں ہوتا. فقہ کے اسباق اردو میں ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ مسائل ہیں, عقائد ہیں, ان کو سمجھانا ہے. اس میں صرف عربیت مقصود نہیں ہے, تو اس میں اردو کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ صحیح طور پر سمجھ سکیں. باقی اسباق عربی میں ہوتے. تو آپ کے پاس بیس بنیاد تو ہے, تو اس کا ذوق بناؤ. ایسی عربی نہ بناؤ کہ ضرب زید ضرب زید نہیں چلتا رہے. ایک دفعہ میں جماعت میں گیا تو ایک ترجمان میرے ساتھ تھے, 2 ترجمان تھے, عرب تھے. تو میں گشت کر کے واپس آیا تو امیر صاحب کوئی نہیں تھے. امیر, میں نے کہا امیر صاحب کدھر ہیں؟ کہ بازار گئے ہیں. ہم کھانا کھا رہے تھے تو امیر صاحب آئے تھکے ہوئے, پسینہ پسینہ. میں نے کہا کدھر گئے تھے؟ کہا جی وہ عرب شیخ نے کہا تھا بطخ کا گوشت پکاؤ. تو میں تو پھر کے مر گیا ہوں, پورے کوئٹہ میں بطخ ملی نہیں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اونٹ کا گوشت تو سمجھ میں آتا ہے, عرب کہہ رہا ہے, وہ بطخ تو وہ جانتے ہی نہیں ہے. کہا یہ ترجمان نے مجھے کہا تھا کہ عرب کہہ رہا ہے بطخ کا گوشت پکاؤ. تو پہلے تو میں نے عرب سے پوچھا, میں نے کہا شیخ آپ نے کیا کہا تھا؟ کیا لگا؟ میں نے کہا تھا روزانہ گوشت کھاتے ہیں تو آج بتاتا پکاؤ آلو. بتاتا کو آلو کہتے ہیں. اچھا, اب میں نے ترجمان سے پوچھا, میں نے کہا ہاں بھائی کیا کہا تھا شیخ نے؟ میں نے کہا بت کہہ رہے تھے. بطخ ہی ہوتی ہے, بتاتا کو بت بنا. اب یہ حال ہوتا ہے 8 سال پڑھنے کے بعد ہمارے مولویوں کا. تو آپ بھائی ہمارے بچے ہو, ہمارا سرمایہ ہو, ہماری دولت ہو, ہماری ڈھلوان ہے, تمہاری اٹھان ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف تم پاکستان میں کام ہو, سارے عالم میں پھرو, ساری دنیا میں پھرو. اور ساری دنیا کی زبان عربی ہے. عربی اگر پر تمہیں عبور ہے اور ہونا چاہیے, یہ ہمارا خیال. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران پریشان ہو گیا ہندوستان آ کر کہ نحو کے امام دیکھے اور عربی کا ایک لفظ نہیں بول سکتے. نحو کے امام دیکھے, صرف کے امام دیکھے, لیکن عربی کا ایک لفظ نہیں بول سکتے. تو اس کی بھی نیت کرو کہ اپنے فضا کو عربیت سے معمور کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان ساری باتوں کی کوشش کرو گے نا. جب چھٹیاں ہوں تو دورے والے 1 سال لگانا اور نچلے درجے والے 6 لگانا, تو انشاءاللہ یہ آپ کے ذریعے سے عوام الناس میں بھی دین پہنچے گا اور اللہ آپ کے فیض کو ساری دنیا میں عام فرمائے گا. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله
فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ہمیں قبول فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں امت کے لیے یا اللہ انفع بنا، امت کے لیے ہادی بنا، اپنی ذات کے لیے مہدی بنا، اور اس علم سے تیرے سوا اور کوئی مطلوب نہ ہو یہ ہماری نیت بنا. یا اللہ ہمیں علم کا ظاہر بھی نصیب فرما، باطن بھی نصیب فرما، صفات علم بھی نصیب فرما، رذائل سے بچا، سیئات سے بچا، کبائر کی نفرت پیدا فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، اس مدرسہ کی حفاظت فرما، اس میں پڑھنے والوں کو علم نافع عطا فرما، علم کا نور عطا فرما، پڑھانے والوں کو یا اللہ تو بصیرت فراست عطا فرما، مفتی صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما، علم میں ترقی عطا فرما. یا اللہ فراستوں کو اور بڑھا، فیض کو اور بڑھا، سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، صحت عافیت نصیب فرما. ان کے بچے کو بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا. جتنے ہمارے اکابر زندہ ہیں ان کی عمر میں، زندگی میں، صحت میں برکت عطا فرما. جتنے تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما. اور ہمیں بھی اپنے یا اللہ تو اپنے نیک بندے، تیرے وہ بندے جو تجھے راضی کر کے چلے گئے، تو نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑا، تو نے ہمیں بدعات سے بچایا، تو نے ہمیں غلط عقائد سے بچایا، تو نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا. اے مولا تو نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی. میرے مالک موت کے بعد ہم ان کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنے، ہم ان کی شرمندگی کا ذریعہ نہ بنے، ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہمیں ان کے ساتھ جگہ ملے ان کے پیچھے کھڑے ہونے کا. یا اللہ ان کے پیچھے کھڑے ہونے کی جگہ ملے ہمارے لیے مقدر فرما. یا اللہ ہمارے کسی جرم و گناہ کی وجہ سے ہمیں اس نیک نسبت سے محروم نہ فرما. اے کریم آقا تو نے اپنے فضل سے یہ نسبت دی، اسی نسبت پر لوگ ہمیں جاننے بھی لگے، پہچاننے بھی لگے. تو تجھے تو پتہ ہے ہماری نیتوں میں بھی کھوٹ ہے، ہمارے عمل میں بھی کھوٹ ہے، اور ہمارے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سینے علم سے روشن نہیں ہیں، خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں. اور میرے آقا تو نے ہمیں ایک نیک نسبت نصیب فرمائی. یا اللہ جب محشر کا دن آئے اور تو اپنے علم والوں کو بلائے تو یا اللہ لوگ تو ہمیں علم والا سمجھتے ہیں، اگر ہمیں تو نے ان کے ساتھ جگہ نہ عطا فرمائی تو ہمارے بھید کھل جائیں گے، ہمارے پردے اٹھ جائیں گے. یا اللہ جب تو معاذ ابن جبل کو علماء کا جھنڈا پکڑا رہا ہو اور تو اعلان کر رہا ہو میرے محبوب کی امت کے علماء اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں، تو ہم تو عالم کوئی نہیں ہے میرے مولا، ہم تو تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں ہم تو عالم کوئی نہیں ہے میرے مولا، ہمیں تو نماز پڑھنے بھی سیدھی نہیں آتی، ہمیں تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو یا اللہ تجھ سے عشق و محبت بھی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو للہیت بھی کوئی نہیں ہے، خلوص بھی کوئی نہیں ہے، قرآن بھی سمجھ میں پورا نہیں ہے، حدیث پر بھی عبور نہیں ہے. یا اللہ 2-4 عربی کے لفظ پڑھے ہیں جس پر تو نے ہمیں یہ عزت دی کہ لوگ ہمیں علماء کہنے لگے. یا اللہ تیرے اس بول سے ڈر لگتا ہے یوم تبلی السرائر. اے کریم اللہ ہمارے سرائر میں تو جہالت چھپی ہوئی ہے، ہمارے سرائر میں تو جہالت چھپی ہوئی ہے. اے کریم آقا اور ہم نے تو نہیں کہا تھا، مانگا تھا، تو نے خود ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی، اس پر عمر کا ایک حصہ گزروا دیا. آج لوگ ہمیں کوئی مفتی کہتا ہے، کوئی محدث کہتا ہے، کوئی مفسر کہتا ہے، کوئی عالم کہتا ہے، کوئی مبلغ، کوئی مدرس کہتا ہے. اے کریم اللہ لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں ہے میرے آقا، تجھے تیری عزت کا واسطہ جب معاذ ابن جبل کا جھنڈا لہرا رہا بے شک ہمیں پیچھے کھڑا کر دینا، ہمیں ہمارے پردے رکھنا میرے مولا، ہمارے پردے رکھنا میرے مولا. کہاں ابو حنیف، کہاں رشید احمد گنگوہی، کہاں محمد قاسم نانوتوی، کہاں اشرف علی، کہاں انور شاہ کشمیری، کہاں محمد یوسف بنوری. ہم تو گندے حقیر فقیر ذلیل میرے مولا، پر یہ نسبت ہمیں تو نے ہی عطا فرمائی، تو نے ہی عطا فرمائی. اس نسبت سے محروم نہ کرنا، تجھے کوئی فرق نہ پڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا جب تو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. تو یا اللہ میں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچانے لاؤ. نہ یا اللہ حق کڑی نہ لگا دینا، بیڑیاں نہ پہنا دینا، توک نہ ڈال دینا، ہمیں گھسیٹ کے فرشتے لے کے ہم مارے گئے میرے مولا، برباد ہو گئے میرے مولا.
ہم سے تو دنیا کے دکھ نہیں سہے جاتے، ہم تیری آخرت کی پکڑ کہاں برداشت کریں گے، ہمیں جہنم کہاں برداشت ہوگی؟ نہ میرے آقا یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جس کے طفیل تو نے ہمیں یہ نیک نسبت عطا فرمائی، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے کھڑا کر دینا، تو جھنڈے کے نیچے کہیں پیچھے ہمیں بھی کھڑا کر دینا، ہمیں دودھ کا ہاتھ نہ دینا کہ دفع ہو جاؤ، تم علم والے نہیں ہو، تم نے میرے علم کو بدنام کیا۔ ہاں بے شک ہم نے بدنام کیا، ہم علم والے نہیں ہیں، پر یا اللہ ہمیں نسبت تو نے ہی عطا فرمائی، یہ نسبت تو تیری طرف سے ہی ہمیں ملی، ہمیں تیری رحمت کی آس ہے، اپنی جھولی خالی ہے، دامن خالی ہے، بلکہ تار تار ہے، تن ہم داغ داغ شد ہے، اے کریم آقا تجھے تیری رحمت کے طفیل ہم مانگتے ہیں، ہمیں اس نسبت کے ساتھ حشر فرما، اسی نسبت پہ موت آئے میرے مولا، اسی نسبت پہ موت آئے میرے مولا، اسی نسبت پہ موت آئے میرے مولا۔ ہم تاجر بن کے نہیں مرنا چاہتے، ہم زمیندار بن کے نہیں بننا چاہتے، ہم سیاستدان بن کے نہیں مرنا چاہتے، ہم وزیر بن کے نہیں مرنا چاہتے، ہم میرے مولا سیٹ بن کے نہیں مرنا چاہتے، ہم یا اللہ دنیا دار بن کے نہیں مرنا چاہتے، ہم علم کی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں، تبلیغ کی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں، مسجد کی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں، مصلی کی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں، کتابوں کی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں، حدیث کی قرآن کی نسبت پہ فقہ کی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں، اسی پہ تمہیں زندگی گزروائی، اسی پہ موت دینا، اسی میں موت دینا۔ کریم آقا اپنے برے نوکروں کے ساتھ بھی نبھا جاتا ہے، سخی مالک اپنے نکمے نوکروں کو بھی نبھا جاتا ہے، ہم تیرے نکمے خادم ہیں، ہم تیرے نکمے خادم ہیں، ہمیں نبھا دے میرے مولا، ہمیں اپنی رحمت سے نبھا دے میرے مولا، ہمیں نبھا دینا، ہمیں نبھا، آج ہم سے کر لے، آج تو کر دے، آج ہمارے لیے فیصلہ کر دے یا اللہ، آج کر دینا فیصلہ، آج کر دینا میرا فیصلہ، تو کہہ دے میں نبھا دوں گا، تو کہہ دے میں نبھا دوں گا، تو کہہ دے میں نبھا دوں گا، ہم گندے حقیر فقیر ہیں پر تیری رحمت کی آس ہے، آج تو فیصلہ کر دے میرے مولا، ہمیں ہمارے عملوں پہ نہ تول، ہمارے علم پہ نہ تول، ہماری نیکی پہ نہ تول، اپنی رحمت کی چھاؤں دے دے، ستاری کی چادر میں چھپا لے، ہم سب سے ان سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔